بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج انشاءاللہ ہم کریں گے آیت نمبر 165 سے اور من الناسی، من کا مطلب سے، ناس کا مطلب لوگ، من الناسی لوگوں میں سے، یعنی مطلب بنے گا لوگوں میں سے ہیں، من جو، یتخذو جو بناتے ہیں، جو ٹھہراتے ہیں، من دون اللہ، یہ دون کا مطلب ہوتا ہے کہ علاوہ یا بالمقابل، تو دون اللہ ہو گیا اللہ کے علاوہ، یعنی یہ مرکب اضافی ہے جس میں یہ زیر شو کر رہی ہے کہ یہ جر میں ہے، مضاف الیہ، اس پارلے پارٹ کو مضاف کہتے ہیں، دوسرے کو مضاف الیہ کہتے ہیں۔ تو اور لوگوں میں سے ہیں جو ٹھہراتے ہیں اللہ کے مقابل یا اللہ کے سوا اندادن، ند ہم نے پہلے بھی پڑھا تھا، یہ مد مقابل ہم سر کو کہتے ہیں۔ تو لوگوں میں سے ہیں جو اللہ کے مد مقابل ٹھہراتے ہیں۔ مد مقابل ٹھہرانے کا مطلب سادہ الفاظ میں معبود ٹھہرانا ہے، الہ ٹھہرانا ہے، ایسی ہستی ٹھہرانا ہے جس کے پاس ویسے ہی اختیارات ہوں جیسے اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں۔ تو پیچھے جو آیتیں گزریں ان میں واضح واضح توحید کی نشانیاں تھیں، جو کلیئرلی کیٹیگوریکلی یہ ڈینائی کرتی تھیں کہ کوئی ہستی شریک ہو سکتی ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی تخلیق میں اور اس کائنات کے انتظام میں، ممکن ہی نہیں ہے، پاسبل ہی نہیں ہے۔ اب یہ سب نشانیاں دیکھنے کے باوجود، سوچنے سمجھنے کے باوجود، اور سوچنے سمجھنے کے باوجود سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے کی صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں، ان صلاحیتوں کے ہونے کے باوجود اگر لوگ یہ کریں کہ وہ ٹھہرائیں اللہ کے مقابلے میں ند، مد مقابل، یحبونہم وہ محبت کرتے ہیں ان سے، یعنی یہ یحبونا آگے اس کے ہم لگ گیا، تو یحبونا کا مطلب ہے وہ محبت کرتے ہیں، اس کے اندر جو روٹ ہے وہ آپ نکال سکتے ہیں اگر آپ اس میں سے یہ کو اور یہ واو نون کو کاٹ دیں۔ تو حب اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے، حب کا مطلب ہے محبت، تو یحبونا وہ محبت کرتے ہیں، ہم ان سے، کن سے؟ جن کو معبود ٹھہراتے ہیں یا جن کو مد مقابل ٹھہراتے ہیں اللہ تعالیٰ کے۔ کا مطلب ہوتا ہے جیسے، کی طرح، تو کا حبی، حب کی طرح، کاف حرف جر ہے اس لیے یہاں پر جر آ گیا، کا حبی، حب کی طرح، حب آگے پھر آ رہا ہے اللہ، یعنی اصل میں تھا حب اللہ، حب اللہ بھی مرکب اضافی، اللہ کی محبت، ان سے ایسے محبت کرتے ہیں اللہ کی محبت کی طرح، یعنی جس طرح اللہ تعالیٰ سے محبت کرنی چاہیے اس طرح وہ ان سے محبت کرتے ہیں جن کو خدا کے مد مقابل ہم سر ٹھہراتے ہیں، اس کا ہم پلہ ٹھہراتے ہیں۔ یہ بڑا امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے اور یہ سمجھنا بڑی ضروری ہے کیونکہ ہمارے لوگوں میں بھی اس کی انڈرسٹینڈنگ نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ سے محبت ہونا، یہ چیز کی فیلنگ ہونا، یہ ایک مشکل سا کانسیپٹ ہے، اور پھر اس مشکل کی وجہ سے لوگوں نے کیا کیا کہ جو اللہ کے نیک بندے تھے ان سے محبت میں اتنا بڑھ گئے کیونکہ ان سے محبت کرنی آسان تھی۔ انسان کو انسان سے محبت رکھنا ایک آسان چیز محسوس ہوتی ہے، تو مثال کے طور پہ نصارہ جو تھے انہوں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے ایسی محبت کی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا کا درجہ دے دیا، اور ایکچولی انہوں نے کیا کیا کہ ان کے ساتھ ایسی محبت رکھی جیسے اللہ کے ساتھ رکھنی چاہیے۔ ہمارے اندر بھی یہ ٹینڈنسی پیدا ہوتی ہے کیونکہ ہم لاجیکلی ہمیں یہ سمجھنا مشکل ہے، حالانکہ محبت عام طور پہ دو تین طریقے سے ہوتی ہے۔ آپ کو محبت نیچرل ہوتی ہے، جیسے انسان کو اپنے ماں باپ سے، اپنے ملک سے ایک نیچرل محبت ہوتی ہے، اسی طرح اللہ تعالیٰ سے بھی ایک نیچرل محبت ہے۔ جب ہم فطرتی طور پر جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہمارے وجود کے اندر اللہ تعالیٰ کا معبود ہونا، ہمارے اندر اس کے لیے عبادت کے جذبات ہونا اور ہمارے اندر اس کے لیے محبت کے جذبات ہونا نیچرلی موجود ہے۔
پھر ایک محبت ہوتی ہے جو آپ کے اوپر جب کوئی آپ سے اچھا سلوک کرتا ہے تو آپ کو اس سے محبت پیدا ہو جاتی ہے. یعنی مثال کے طور پہ بچے کو اپنی ماں سے ایک تو نیچرل محبت ہوتی ہے، ایکچولی اس کی کانٹینٹ تھوڑا کم ہوتا ہے، انٹینسٹی اس کی تھوڑی کم ہوتی ہے. اصل بچے کو ماں سے اس لیے محبت ہوتی ہے کہ اس بچے نے ایون جب وہ ہوش میں نہیں بھی ہوتا تو اس کے لاشعور میں وہ چیز موجود رہتی ہے کہ اس کی ماں نے اس کے اوپر کیا کیا احسان کیا، اس کی ماں نے اس سے کیسے محبت کی ہے. اس وجہ سے بچے کو اپنی ماں سے جو محبت ہوتی ہے، جو شعوری محبت ہوتی ہے، جو جذبہ تشکر کی وجہ سے ہوتی ہے. صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ جو شعوری محبت ہے وہ جذبہ شکر گزاری کی وجہ سے ہے کہ وہ رب جس نے زمین، آسمان، دن رات، کشتی، سمندر، آسمان سے پانی، اس کے ذریعے ہر طرح کی مخلوق، کھانے پینے کے ساری چیزیں جس رب نے پیدا کی ہمارے لیے، تو ہر چیز جس کو ہم دیکھیں تو انسان کے دل سے ایک شکر گزاری کا جذبہ پھوٹتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے محبت پیدا ہوتی ہے. تو یہ محبت مخلوق اور خالق کی محبت ہے، یہ بھی ایگزسٹ کرتی ہے اور یہ نارمل محبت سے مختلف ہوتی ہے. بالکل ایسے جیسے ایک انسان کی اپنے ملک سے محبت ہوتی ہے، وہ نارمل انسانوں سے محبت سے، اپنے بھائی یا دوست سے محبت سے فرق ہوتی ہے. تو یہ محبت کہاں پائی جاتی ہے؟ ہم لوگوں میں ہے، یا ہم کسی اور سے ایسی محبت رکھتے ہیں جیسے اللہ سے رکھنی چاہیے. حالانکہ صحیح بات کیا ہے؟ والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، اشد، وہ زیادہ شدید ہیں، حبن، یہ پھر اشدو کی کو اسپیسیفائی کرتا ہے کہ کس چیز میں شدید ہے، تو یہ اس کی اسپیسیفیکیشن ہے، اس کو عربی میں کہتے ہیں تمجیز. تو وہ اشد حبن، وہ زیادہ شدید ہیں محبت میں، للہ، اللہ کے لیے. یعنی جو اہل ایمان ہیں وہ تو سب سے زیادہ محبت اللہ ہی سے رکھتے ہیں. اگر اللہ کے سوا کسی بھی ہستی سے محبت اس سے بڑھ جائے تو ٹیکنیکلی پھر وہ شرک ہے، وہ پھر اللہ کے مد مقابل ٹھہرانا ہے دوسروں کو، غیر اللہ کو اللہ کے مد مقابل ٹھہرانا ہے. اور ظاہر سی بات ہے جو مکے کے مشرک تھے وہ تو ڈیفینیٹلی یہی کرتے تھے، انہوں نے تو بت بنائے ہوئے تھے. اچھا، اب اس چیز کو بھی دیکھنا چاہیے کہ جو مکے کے مشرک بھی تھے اور انہوں نے جو بت وغیرہ بنائے ہوئے تھے تو وہ خدا کو مانتے تھے. جیسے اگر آپ ہندوؤں میں دیکھیں گے تو وہ بھی ایک پرمیشور کو مانتے ہیں کہ ایک ہے جو بنانے والا ہے سب کا، لیکن کیا اس سب سے بڑے خدا کو وہ زیادہ محبوب رکھتے ہیں یا جو انہوں نے چھوٹے خدا بنائے ان سے زیادہ محبت ہے؟ اور یہی مسئلہ مشرکین مکہ کے ساتھ بھی، یعنی ایک تو شرک تو ہے ہی غلط، ظاہر سی بات ہے، بٹ اس شرک کے بعد پھر ہوتا یہ ہے کہ جب انسان شرک میں پیدا ہو جاتا ہے تو وہ ہستی جو نظروں سے غائب ہے، جس کا آپ نے بت نہیں بنایا ہوا، تو اس سے کے بجائے لوگ جو نظروں کے سامنے ہستی ہے، چاہے وہ زندہ انسان ہے، کوئی اللہ کے نیک بندے ہیں، چاہے دنیا سے گزر گئے ہیں تو ان کی قبر ہے، یا اگر آپ نے کوئی بت بنا لیا ہے جس کے ساتھ آپ کو ریلیٹ کرنا یا سم ہاؤ قبر کو یا بت کو ٹچ کرنا آسان ہے، تو لوگ ان سے زیادہ محبت کرنی شروع کر دیتے ہیں. تو ان کے ہاں بھی یہ درگا دیوی، فلانی دیوی، فلانی ماں، ان سے ان کو زیادہ محبت ہے بمقابل پرمیشور سے. اور مشرکین مکہ کا بھی یہی کیس تھا اور عیسائیوں کا بھی یہی کیس ہے. ایکچولی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے کم کرتے ہیں. جب کو بات ہوتی ہے تو حضرت عیسیٰ کا لفظ ان کے منہ سے نکلتا ہے، جیسس کہتے ہیں، گاڈ بھی کہتے ہیں بٹ کم کہتے ہیں. یہاں اس کا بنیادی مطلب کیا بنتا ہے؟ یعنی اگر غور کیا جائے تو ایک ذرا انسان کو اپنی ماں سے محبت ہو سکتی ہے، اب اس میں تو بری بات نہیں ہے. تو بنیادی مطلب یہ ہے کہ آپ کا جب کسی بھی ہستی سے، قبیلے سے، ملک سے، وطن سے، قوم سے، بچوں سے، بیوی سے، ماں باپ سے، کسی بزرگ سے، کسی شیخ سے، جس سے بھی محبت ہو، جب اس کی محبت میں اور خدا کی محبت کے تقاضوں میں ٹکراؤ پیدا ہو جائے، وہاں پر انسان کو پتہ لگتا ہے کہ کون سی محبت صحیح ہے یا کون سی محبت زیادہ شدید ہے. تو ہر ہستی سے محبت اللہ کی محبت کے تابع ہونی چاہیے. یہ بڑا مشکل سا کانسیپٹ ہے، اس کے اوپر غور کرنا چاہیے، اور جب قرآن شریف ہم پڑھتے چلے جائیں گے تو یہ سمجھ آتی شروع جائے گی. جو اس کا بہترین سلوشن کہہ لیں یا بہترین اس کے اوپر کرنے والا کام ہے وہ جائے کہ انسان ہر دم اللہ کو یاد رکھے، جب بھی یاد کرے تو خدا کو یاد کرے. ہم
نیچرلی ہمیں کوئی تکلیف ہوتی ہے نا تو ہم ہمیشہ ہائے ماں کہتے ہیں, وچ از اوکے, از پرفیکٹلی فائن, لیکن ہائے ماں بھی کہیں اور یا اللہ کو پکاریں تو خود بخود انسان کے اندر شکر گزاری کا جذبہ پیدا ہوگا, اپنے رب سے محبت پیدا ہوگی. وا اور لو اگر, یعنی لو کا مطلب کاش بھی ہوتا ہے اور اگر بھی ہوتا ہے, دونوں ایک ہی جیسا مفہوم ہوتا ہے, لیکن ہم اگر کر لیتے ہیں آگے اگر اس کا کچھ جواب آ رہا ہو تو, یعنی اس کو کہتے ہیں جواب شرط. تو پھر اگر ایک شرط ہوتی ہے نا, اگر یوں ہوا تو یوں ہوگا یا جب یوں ہوگا. تو اب یہاں جو ویسے جواب شرط ہے نا وہ محذوف ہے, لیکن ہم اس کو اب سمجھتے ہیں. وا اور اگر یرا, رآ اس نے دیکھا, یرا وہ دیکھتا ہے. اب اس کا فائل کیونکہ بعد میں آ رہا ہے اس لیے یہ سنگولر یوز ہوا ہے. اور اگر آپ یہیں اسی آیت میں نوٹس کریں کہ یہ سنگولر ہے اور یہی ورب دوبارہ یوز ہو رہا ہے پلورل میں, کیونکہ یہ والا ورب جو ہے یہ فائل سے پہلے ہے اور یہ والا ورب جو ہے یہ فائل کے بعد ہے. تو فائل کے بعد جب آتا ہے تو وہ ان کائنڈ ہوتا ہے, وہ فائل کو میچ کرتا ہے. وَلَوْ يَرَ الَّذِينَ, اور اگر دیکھیں وہ لوگ, ظلم جنہوں نے ظلم کیا. ظلم کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اس کی جگہ سے ہٹا دینا. تو جن لوگوں نے یہ ظلم کیا کہ خدا کا جو مقام تھا اس پہ کسی اور کو رکھ دیا, اس کا مطلب ٹیکنیکلی کہ انہوں نے خدا کو اس کے مقام سے ہٹا دیا. اور ویسے قرآن شریف میں جب الذین ظلموا جنرلی آتا ہے اس کا جو سادہ مطلب ہوتا ہے عام طور پہ وہ ہوتا ہے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا. کیونکہ ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ہم جو بھی ظلم کرتے ہیں وہ اپنے آپ پہ ہی کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ کے اوپر تو ظاہر سی بات ہے کوئی کچھ کر نہیں سکتا, اللہ کے آگے تو کسی کی چلتی نہیں ہے. ایکچولی ظلم ہم اپنے آپ پر ہی کرتے ہیں. اور اگر دیکھیں وہ لوگ جنہوں نے ظلم کیا, از جب یعنی اس وقت کو. اب یہ اس کیونکہ درمیان میں آ گیا نا تو اس کے لیے پھر یاد کرو جب کی ضرورت نہیں ہوتی. جب جملہ شروع ہو رہا ہوتا ہے تو پھر ہم یاد کرو ازیوم کرتے ہیں انہیں, کیونکہ کنٹینیوڈ ہے تو یہ اب اس کا صرف ترجمہ جب بھی ہوگا. جب یرون العذاب, جب وہ دیکھیں گے عذاب کو, انا بے شک, القوت, اب یہ اس کے اوپر زبر بھی نصب آئی ہے انا کی وجہ سے. انا کا جو اسم ہوتا ہے یا انا کے بعد میں آنے والا جو ناؤن ہوتا ہے اس پہ نصب آتی ہے کہ قوت للہ, اللہ کے لیے ہے, جمیعاً سب کی سب, یعنی مطلب کہ اگر وہ دیکھ سکتے, اور اگر وہ دیکھ سکتے لوگ جنہوں نے ظلم کیا اس وقت کو جب یہ عذاب کو دیکھیں گے, مطلب جب قیامت کا دن آئے گا اور یہ عذاب سے دو چار ہوں گے, اگر یہ اس کو دیکھ سکتے. اب یہاں اس کا جواب شرط محذوف ہے تو یہ حقیقت ان پر اچھی طرح واضح ہو جاتی. کیا واضح ہو جاتی کہ قوت, زور, طاقت, اختیار تو سب کا سب صرف اور صرف اللہ ہی کے ہاتھ میں, اور اس کے علاوہ کوئی اس کا مد مقابل, کوئی اس کا ہمسر ہے ہی نہیں. آج کسی کو اگر یہ کنفیوژن ہو جاتی ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے, اس کی آنکھوں میں پٹی بن جاتی ہے, اس کے دل پر پردہ پڑ جاتا ہے, تو اس دن تو سب کی نظر بہت تیز ہوگی. اس دن ان کو اچھی طرح نظر آ رہا ہوتا. آج اگر اس عذاب کو وہ دیکھ سکتے, اللہ تعالیٰ کی حکمت ایسی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس عذاب کو, جہنم کے عذاب کو, قیامت کے دن کو پردہ غیب میں رکھا ہے, اور ہم غیب کی حالت میں رہتے ہوئے اللہ پر اور اس کی بتائی ہوئی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. تو آج اگر وہ اس چیز کو دیکھ سکتے تو ان کو خوب اچھی طرح احساس ہو جاتا کہ قوت تو صرف اللہ کی ہے, وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ, اور اللہ تعالیٰ سخت عذاب والا ہے. پھر وہ ایسا نہ کرتے, پھر وہ کسی اور کو اس کی برابر کی محبت کا حقدار, اس کا ساجی اور اس کا شریک نہ سمجھتے. اور جب وہ دیکھ لیں گے, جب ان کو یہ پتہ لگ جائے گا تو پھر اس کو ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوگا, اس وقت گزر چکا ہوگا. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرَوْنَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ. اور لوگوں میں سے ایسے لوگ بھی ہیں جو ٹھہراتے ہیں اللہ کے مد مقابل, وہ ان سے اس طرح محبت کرتے ہیں جس طرح خدا سے محبت کرنی چاہیے. اور ایمان والے,
اور یہاں اس اور کا مطلب لیکن بھی ہو سکتا ہے. لیکن ایمان والے تو زیادہ محبت کرتے ہیں, سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے. اگر یہ لوگ جنہوں نے ظلم ڈھایا اپنی جانوں پر دیکھ پاتے اس وقت کو جب یہ دو چار ہوں گے عذاب سے, تو اچھی طرح جان جاتے کہ قوت تو تمام کی تمام اللہ کے لیے ہے, اور یہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا ہی سخت عذاب دینے والا ہے. اچھا, اب یہ بھی نا پیچھے سے کنٹینیوڈ ہے, یہ اس کا یہاں یاد کرو نہیں آئے گا, کر بھی سکتے ہیں لیکن یہ پیچھے سے کنٹینیو ہے, یعنی از یرون العذاب, جب وہ دیکھیں گے عذاب کو. استبرأ الذین اتبعوا, اس ہوگا جب قیامت کا دن آئے گا. تو اب ہو گیا کیا, اس کے بہت سارے سچویشن ہوں گی قیامت کے دن کی. یہاں پہ ان سچویشن میں سے ایک سچویشن بتائی جا رہی ہے. اس کا جو لفظ ہے نا بے رے الف, اس کا مطلب ہوتا ہے کسی تکلیف دہ چیز سے نجات حاصل کرنا. اس سے پھر جو فعیل کے وزن پہ بنتا ہے نا فائل, وہ بنتا ہے بری. تو بری وہ ہوتا ہے جو نجات حاصل کر پائے. تو مثلا کوئی کیس سے بری ہو جاتا ہے, یا بعض اوقات بری ذمہ ہم لفظ استعمال کرتے ہیں. اور اسی کا جب باب تفاعل ہوتا ہے جو یہ یہاں استعمال کیا گیا, اس کا مطلب ہوتا ہے اس برت کا اظہار کرنا, اس چیز سے, تکلیف دہ چیز سے علیحدہ ہونے کا اظہار کرنا, یعنی بیزاری کا اظہار کرنا بیسیکلی. تو جب تبرأ, جب بیزاری کا اظہار کریں گے, جب اظہار برات کریں گے, الذین, وہ لوگ, اتبعوا, اچھا اتبعوا کو ذرا سمجھ لیں. یہ جیسے ایک ہوتا ہے نا ضربا, یہ ہوتا ہے ایکٹیو وائز, ضربا اس نے مارا, ضربا ہوتا ہے پیسیو وائز, وہ مارا گیا. اسی طرح جو باب افتعال ہوتے ہیں نا, اس میں افتعالا ہوتا ہے ایکٹیو وائز, اور افتعلا جو ہے یہ پیسیو وائز ہوتا ہے. تو جب یہ اس کے اندر آپ نے فے, این اور لام کی جگہ تے, بے اور عین لگانا ہے. تبا یعنی کسی کی پیروی کرنا, اتباع کرنا, تابع ہونا, تو یہ بنے گا اتباع, یعنی, اور اس کا جو پیسیو وائز بنے گا وہ بنے گا اتبعا. اس کو پھر وہ ذرا شد بن جاتی ہے, ایک جزم اور ایک زبر, یا ایک جزم اور ایک پیش کے ساتھ. تو اتباع اس نے پیروی کی, اتبعا اس کی پیروی کی گئی, اتبعوا انہوں نے پیروی کی, اتبعوا ان کی پیروی کی گئی. اور یہ جو الف ہوتی ہے نا, یہ حمزہ وصلی ہوتی ہے, تو پیچھے سے جڑ جاتی ہے. تو یہ اتبعوا ان کی پیروی کی گئی, الذین اتبعوا وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی. جب اظہار برات کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی, یعنی کیا ہوا, دنیا میں کچھ سردار تھے, کچھ بڑے تھے اپنی قوم کے, جو لوگوں کو غلط راستے پر چلاتے رہے. جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ ان کے پاس جائیں گے کہ آپ کے پیچھے ہم نے یہ سارے کام کیے, اب آپ ہمیں اللہ کے عذاب سے بچائیں. وہ کہیں گے بھائی ہم تم سے بری ذمہ ہے, ہمارا تم سے کوئی لینا دینا, تم نے جو کیا تھا اپنی طرف مرضی سے کیا تھا, ہم نے کو تمہارے سر پہ پستول نہیں رکھی ہوئی. تمہارے سر پہ اگر ہم نے پستول رکھی ہوتی, تمہارا محاسبہ نہ ہو رہا تھا, پھر تو تم مجبور ہوتے. تم نے جو کیا اپنی مرضی سے کیے. یہاں تک کہ شیطان بھی یہی کہے گا کہ مجھے الزام نہ ٹھہراؤ, اپنے آپ کو الزام دو, میں نے کون سا زبردستی تم کو غلط کام کرا ہے, میں بہکاتا تو تم نہ بہکتے. تو یہ لوگ جن کی لوگ آج بڑوں کی, وڈیروں کی, سرداروں کی, یا جس کو کہتے ہیں علماء سو کی, غلط بات سمجھانے والے, غلط عقیدے کے پیچھے چلانے والے لوگوں کی جو پیروی کرتے ہیں, جب وہاں جائیں گے ان کے پاس, ان سے مدد مانگیں گے کہ آؤ جی اب اللہ کے مقابلے میں بچاؤ, تم ہی کہتے تھے نا ہم بچا لیں گے, فلاں بچا لے گا, بچاؤ. تو وہ ان سے بیزاری کا اظہار کریں گے, اظہار برات کریں گے. تمہارا کوئی لینا نہیں ہے, کس سے, من الذین اتبعوا, ان لوگوں سے جنہوں نے اتباع کی. تو اتبعوا ایکٹیو وائس ہے, اتبعوا پیسیو وائس ہے. وا اور رعب العذاب, اور وہ دیکھ لیں گے عذاب. پیچھے اس کا مضارع یوز ہوا تھا یرونا, یہاں پہ ماضی آیا, اور یہ اس کی وجہ سے ترجمہ مضارع میں ہی ہوتا ہے. اور وہ دیکھ لیں گے عذاب, یعنی وہ عذاب سے دو چار ہوں گے. اگر تو یہ اس سے
یہی انڈرسٹینڈنگ صحیح ہے کہ اس سے مراد وہ لوگ ہیں جو غلط طرف لوگوں کو گائیڈ کرتے تھے، غلط راستے پہ لے کے چلتے تھے. تو یہ غلط راستے پر لے کر چلنے والے اور غلط راستے پہ ان کی پیروی کرنے والے دونوں جو ہیں یہ عذاب سے دوچار ہوں گے. وَتَقَطَّعَتْ، قطع ہونا کٹ جانا، وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور ان کے اسباب جو ہیں وہ منقطع ہو جائیں گے. اسباب کا کیا مطلب ہے؟ یہ سبب کی جمع ہے. سبب عربی میں بنیادی طور پہ رسی کو کہتے ہیں. تو مثال کے طور پہ رسی کے ذریعے لوگ کھجور کے درخت پہ چڑھتے ہیں، اس سے کھجور اتارتے ہیں. رسی کے ذریعے کنویں میں ڈول ڈالتے ہیں، اس سے پانی نکالتے ہیں. تو اس رسی سے پھر سبب جو ہے نا ذریعے کے معنوں میں استعمال ہونا شروع ہو گیا، جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں اسباب. اور اسی سے تعلقات کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے. تو وَتَقَطَّعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ، اور کٹ جائیں گے ان کے تعلقات، ٹوٹ جائیں گے ان کے تعلقات. اور یہ جو اس کا کیٹیگری ہوتی ہے نا، یہ تفاعل ہے. تو قطع کا مطلب ہوتا ہے کٹ جانا، اور تفاعل کا مطلب ہوتا ہے بری طرح کٹ جانا، ٹکڑے ٹکڑے ہو جانا، ایک دم ٹوٹ پھوٹ جانا. تو جب وہ عذاب سے دوچار ہوں گے تو ایک دوسرے سے تعلقات ان کے کٹ جائیں گے، پھر وہ ایک دوسرے کے اوپر لعنتیں کر رہے ہوں گے، ایک دوسرے کو صلواتیں سنا رہے ہوں گے. استبرأ الذین اتبعوا من الذین اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب. جب اظہار برات کریں گے وہ لوگ جن کی پیروی کی گئی، یعنی مقتدا اپنے پیروں سے، اپنے فالوورز سے، اور دوچار ہوں گے عذاب سے، اور ان کے تعلقات یک دم یک قلم ٹوٹ جائیں گے، ٹوٹ پھوٹ جائیں گے، منقطع ہو جائیں گے. تو یہ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب بڑا سادہ ہے کہ آنکھیں بند کر کے کسی کی پیروی کرنے کی ضرورت نہیں. آپ نے زندگی میں جو بھی کام کرنا ہے آپ اس کی خود ذمہ داری لیں. اگر آج آپ نے کسی سے جا کے کوئی فتویٰ لے لیا اپنے مقصد کا، اس کو پوری بات بتائی، اس کو آدھی بات بتائی، اس نے آپ کی فیور میں فتویٰ دے دیا غلط، جانتے بوجھتے ہوئے یا نادانی میں، غلطی سے، آپ کی انکمپلیٹ انفارمیشن کی وجہ سے، جس مرضی وجہ سے، آپ بری ذمہ نہیں ہو جائیں گے. آپ نے اندر سے آپ کو جس چیز کے متعلق پتہ ہے کہ وہ چیز غلط ہے، اور آپ مفتی صاحب کے گلے ڈال دیں گے جی مفتی صاحب نے دیا فتویٰ تو وہ قیامت میں بھگتیں گے، تو ایسا نہیں ہوگا. قرآن شریف میں یہ بالکل واضح ہے. میں آپ کو کوئی چیز بتا رہا ہوں، میں تو خیر عالم بھی نہیں ہوں، مفتی بھی نہیں ہوں، بٹ فرض ہے میں نے آپ کو وہ چیز بتا لی اور آپ نے اندھا دھن مان لی کہ اچھا جی چلو یہ پڑھے ہیں تو انہوں نے بتا دی، اپنا دماغ استعمال لیا. خاص طور پہ اس وقت جب آپ کو لگ رہا ہے کہ میں غلط کہہ رہا ہوں. تو کوئی اگر غلط کہہ رہا ہے اور آپ اس لیے مان لیں کہ اچھا جی اس کے اوپر عذاب چلا جائے گا، تو ایسا نہیں ہوگا. جب آپ جائیں گے اور ان سے کہیں گے جن کی آپ نے بات مانی تھی کہ او ہو ہم نے آپ کی بات مانی تھی، اب آپ ہماری جگہ جواب دیں، اب آپ ہماری جگہ حساب دیں گے، تو کہیں گے ہمارا تمہارا کوئی لینا دینا نہیں، ہم تم سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں، ہم تم سے بری ذمہ ہے. وا اور قال الذین اتبعوا، اب یہ پھر الذین سے پہلے آیا ہے تو فعل واحد ہے، بعد میں آئے تو جمع ہے. اور کہیں گے وہ لوگ جنہوں نے پیروی کی، لو اگر، انا ہو، یعنی یہ لو انا اگر یہ ہو کہ، انا کا مطلب کہ ہوتا ہے ایسے، اگر یہ ہو کہ، لنا ہمارے لیے، یعنی اگر ہمارے لیے ہو، کرتن یہ بھی آسان لفظ ہے، کاف رے تکرار ہوتی ہے. جیسے شاعر کوئی شعر سناتا تھا وہ کہتے ہیں مکرر مکرر، دوبارہ یہ نہیں سنائے. اسی سے حضرت علی کرم اللہ وجہ کا جو وہ لقب ہے حیدر کرار، تو وہ بھی پلٹ پلٹ کر حملہ کرنے والا. تو کرہ کا مطلب ہوتا ہے دوبارہ. لو ان لنا کرتن، اگر ہمیں ہو ایک دفعہ پھر. اب ایک دفعہ پھر کیا ہو یہ لکھا نہیں ہوا، یہ انڈرسٹوڈ ہے. یعنی اگر ہمیں ایک اور باری ملے، ایک اور باری ملے مطلب کیا، ہمیں دنیا میں ایک اور بار جانا نصیب ہو. اس وقت قیامت والے دن حسرت سے لوگ یہ کہیں گے کہ ہائے ہائے یہ لوگ ہیں جن کو ہم نے خدائی کا درجہ دے دیا. جو کہتے تھے حرام تو ہم کہتے تھے حرام، جو کہتے تھے حلال تو ہم کہتے تھے حلال. ان کو تمام عمر ہم محبت کرتے رہے، اللہ اپنے رب کو چھوڑ کے ان کو زیادہ محبت کا سداوار جانا، ان سے زیادہ نیاز مندیاں کی. اور اب جب سب سے زیادہ مشکل وقت آیا ہے تو ہمیں کہہ رہے ہیں ہمارا تمہارا کوئی تعلق ہی نہیں. تو پھر وہ بڑی حسرت سے کہیں گے کہ اے کاش
ہمیں ایک دفعہ پھر دنیا میں جانا نصیب ہو، اور یہاں لو قطر میں آپ کاش کر سکتے ہیں، زیادہ بہتر رہے گا، پس نتبرأ، اب یہ نتبرأ جو ہے یہ مضارع ہے، وہ پیچھے جو تبرہ تھا وہ ماضی تھا، یہ تبرأ بھی ماضی ہے اور یہ مضارع ہے۔ فنتبرأ، پھر ہم اظہار برات کریں گے، نعبدو ہم عبادت کرتے ہیں یا ہم کریں گے، اور یہ ایکچولی تھا نتبرأ، یعنی اس کا مطلب یہ بنے گا کہ اگر ہمیں دنیا میں دوبارہ جانا ہوتا تو ہم اظہار برات کر سکتے، منہم ان سے، کما جیسا کہ، تبرؤ منا جیسا کہ انہوں نے اظہار برات کیا ہم سے، اگر ہمیں دنیا میں دوبارہ جانا نصیب ہو تو ہم بھی ان سے ایسے ہی بیزاری کا اظہار کریں گے جیسے انہوں نے ہم سے بیزاری کا اظہار کیا۔ کذالکا کا کی طرح، ذالکا جو بات پیچھے ہو رہی تھی، کذالکا اسی طرح، یریہم اللہ، رعا اس نے دیکھا، یرا وہ دیکھتا ہے، ارا اس نے دکھایا، یری وہ دکھاتا ہے یا وہ دکھائے گا، یریہم وہ دکھائے گا ان کو، اللہ یہاں پر کیونکہ پیش ہے تو یہ اس کا فاعل ہے، تو اللہ دکھائے گا ان کو، اسی طرح اللہ دکھائے گا ان کو، تو دکھائے گا ان کو، دکھائے گا کوئی چیز دکھائے گا، کیا چیز دکھائے گا، اعمالہم ان کے اعمال، اور یہ اعمال کے اوپر بھی زبر ہے تو یہ اس کا مفعول ہے، اسی طرح اللہ دکھائے گا ان کے اعمال، حسراتن یہ بھی مفعول ہے، حسرتیں، علیہم ان کے اوپر، یعنی ان کو اعمال کو ان کے اوپر حسرت بنا کر دکھائے گا، ان کو تکلیف میں اضافہ ہوگا، یہ جو حسرت، غم، دکھ، افسوس، پچھتاوے ہوں گے یہ ایکچولی اس کو اور بڑھائیں گے، ہونا والا نہیں ہے کہ وہ دنیا میں دوبارہ جا سکیں، اس کی پاسبلٹی نہیں ہے، وما ہم بخارجین من النار، خارج نکلنے والا، خارجین اس کی پلورل، اور وہ نہیں ہیں نکلنے والے آگ میں سے، اور جب یہ نیگیٹو کے ساتھ بے آتی ہے نا تو اس میں ایمفیسس ہوتا ہے، یعنی وہ کبھی بھی آگ سے نہیں نکل سکتے، کبھی بھی دوزخ سے نہیں نکل سکتے، ان کو دوزخ سے نکلنا کبھی نصیب نہیں ہوگا، یہ ابھی وقت ہے، ابھی وقت ہے کہ اللہ نے جو پیغام بھیجا ہے، جو حق ہے، جو محفوظ ہے، جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام زندگی ایفرٹ کر کے امت کی خاطر اس کو بالکل صحیح صحیح ہم تک میسج پہنچایا ہے، اب آج کے دن ہمارے پاس وقت ہے کہ ہم صرف اللہ اور اللہ کے رسول ان دونوں کی اطاعت کریں، ان دونوں کی بات مانیں، اگر ہمیں کوئی بات سمجھ نہیں آتی ہے تو ہم علم والوں سے سمجھ لیں، لیکن اندھا دھند بلائنڈلی کسی کو فالو نہ کریں، یہ اتنی ڈینجرس چیز ہے کہ آپ بلائنڈلی فالو کرنا شروع کر دو، بلائنڈلی تو مشرکین مکہ بھی فالو کرتے تھے، بلائنڈلی تو یہودی بھی فالو کرتے ہیں اپنے ربیوں کو، بلائنڈلی تو عیسائی بھی فالو کرتے ہیں اپنے پادریوں کو، بلائنڈلی تو ہندو بھی فالو کرتے ہیں اپنے آباء و اجداد کو، بلائنڈ فالو اپ کا یہ ریزلٹنٹ ہوگا، اسلام کے اندر یہ بلائنڈ فیتھ قطن دور دور تک نہیں ہے، جو انفارچونیٹلی ہمارے جنرل لوگوں کا خیال یہی ہے کہ فیتھ تو ہوتا ہی بلائنڈ ہے، عقل جو ہے وہ تو گمراہ کر دیتی ہے، عقل سے تو گمراہی آ جاتی ہے، ایمان جو ہے اس کا تو عقل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، تو اگر ایمان کا عقل سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو پھر آپ کسی ہندو کو، کسی یہودی کو، کسی عیسائی کو جا کے جب اسلام کی تبلیغ کریں گے کہ مسلمان ہو جاؤ تو وہ آگے سے آپ کو یہ جواب دے کہ اس کا تو عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں تو مومن ہوں، میں تو اپنے دین کو ماننے والا ہوں، میں اپنے دین پہ ایمان رکھتا ہوں، تو آپ کے پاس اس کا ظاہر کوئی جواب نہیں ہے، قرآن نے کہیں ایسا نہیں کہا کہ ایمان کا عقل سے کوئی تعلق نہیں ہے، قرآن بار بار یہی کہتا ہے کہ عقل کو استعمال کرو، اور یہ آگے مزید بھی انشاءاللہ اس کے اوپر آئے گا۔ وقال الذين اتبعوا لو ان لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرؤوا منا كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، اور کہیں گے فالوورز کہ کاش ہمیں دوبارہ نصیب ہوتا دنیا میں جانا، ابھی دنیا میں جانا بریکٹس میں، تو ہم بھی بیزاری کا اظہار کرتے ان سے جیسا کہ بیزاری کا اظہار کیا انہوں نے ہم سے، اسی طرح دکھائے گا ان کو اللہ تعالیٰ ان کے اعمال حسرت کے طور پر، حسرت بنا کر ان کے اوپر، اور وہ ہرگز نکلنے والے نہیں ہوں گے دوزخ سے۔
اب اس کے بعد جو بات ہو رہی ہے وہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ پیچھے دو قوموں کا ذکر ہوتا ہے، دو طرح کی گفتگو ہوتی رہی اہل کتاب سے بھی اور مشرکین سے بھی. اپیرنٹلی یہ جو بات ہو رہی ہے نا یہ خاص مشرکین مکہ سے ہو رہی ہے. یا اے ایہا الناس لوگو، اے لوگو، کلو کھاؤ. اب یہ فعل امر ہے، اس میں جب قولو سے آتا ہے نا تو وہ ویسے یوں ہوتا ہے قولو. اس میں قاف جب یہ والی ہوتی ہے نا تو اس میں یہ زیادہ وزن سوٹ کرتا ہے. اس کا جو واحد ہوتا ہے نا قولو کا کل ہوتا ہے اور کھاؤ کا کل ہوتا ہے. تو اب یہ عربی لہجے کے اندر جب آپ اس کو پلورل کریں گے تو کلو ہو جائے گا، اس کو پلورل کریں گے تو قولو نہیں ہوگا بلکہ قولو ہو جائے گا، وہ قاف سے حلق پہ زور پڑتا ہے تو وہ لگانی ضروری تھی. اے لوگو کھاؤ، مما یعنی من پلس ما، اس میں سے جو فل ارضی زمین میں ہے. اے لوگو کھاؤ زمین میں جو کچھ بھی ہے. حلالن حلال یعنی زمین میں جو چیز اللہ نے حلال رکھی ہے اس کو کھاؤ. طیباً، اب یہ حلال کی صفت آ گئی جو حلال بھی ہے اور پاکیزہ بھی ہے. ولا تتبعوا خطوات الشیطان. اچھا اب یہ یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا میں ہو کیا رہا ہے کہ جو مکے کے مشرک تھے، مثال کے طور پہ اس سورہ نام میں ایک قرآن شریف میں بہت جگہوں میں ان کا ذکر آیا اور اس کے علاوہ بھی انہوں نے چیزیں بنائی ہوئی تھی. اور آپ نے شاید کبھی نوٹس کیا ہمارے یہاں بھی کچھ چیزیں بنی ہوتی ہیں کہ یہ فلاں دن کی نیاز ہوتی ہے، یہ صرف عورتوں نے کھانی ہوتی ہے، یہ فلاں وہ جانور ذبح ہوتا ہے اور پھر یہ اس علاقے کی وہ عورتیں کھا سکتی ہیں اور وہ نہیں کھا سکتی اور وہ لڑکے کھاتے ہیں. وہ مطلب اس طرح کی انہوں نے کوئی چیزیں کی ہوتی ہیں. تو ان کے ہاں بھی ایسے ہی تھا مشرکین کے. وقالوا هذه انعام وحرث، اور وہ کہتے تھے کہ یہ ہیں مویشی اور فصلیں، حجر یہ حرام ہے، ممنوع ہے، لا يطعمها الا من نشاء بزعمهم، اور ان کو صرف وہی لوگ کھا سکتے ہیں جن کو ہم اجازت دیں، بزعمهم ان کے گمان کے مطابق، اپنے گمان کے مطابق. وانعام حرمت ظہورها، تو کچھ ان کے گمان کے مطابق کچھ مویشی ایسے ہیں جن کی پیٹھیں حرام ہیں، یعنی ان کے اوپر آپ سوار نہیں ہو سکتے. وانعام لا یذکرون اسم اللہ علیہا، اور کچھ ایسے ہیں جن کے اوپر وہ اللہ کا نام نہیں لیتے جب ان کو ذبح کرتے ہیں. افتراء علیہ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے. سیجزیہم، تو پھر اللہ تعالیٰ ان کو اس کا بدلہ دے گا ان کے اس افتراء کا. بما کانوا یفترون، جو انہوں نے افتراء کیا. وقالو، اور وہ کہتے ہیں ما فی بطون هذه الانعام خالصۃ لذکورنا، کہتے ہیں کہ جو کچھ ان جانوروں کے پیٹوں میں ہیں وہ خالص ہمارے مردوں کے لیے. مطلب اگر کوئی جانور ذبح کیا اور بیچ میں سے بچہ نکل آیا تو وہ کہتے ہیں یہ تو خالص ہمارے مردوں کے لیے. ومحرم علی ازواجنا، اور ہماری عورتوں کے لیے ناجائز ہے. وَإِن يَكُن مَيْتَةً، اور اگر وہ جو بچہ نکلا وہ مردہ ہوا، فَهُمْ فِيهِ شُرَكَاءُ، تو پھر وہ دونوں اس کے اندر شریک ہو جاتے ہیں، یعنی آدمی بھی کھا سکتے ہیں، مرد بھی کھا سکتے ہیں، عورتیں بھی کھا سکتی ہیں. سَيَجْزِيهِمْ وَصْفَهُمْ إِنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، تو اللہ تعالیٰ ان کو ان کے اس افتراء کا بدلہ دے گا، بے شک وہ حکیم اور علیم ہے. قد خسر الذین قتلوا اولادہم سفہا، نقصان خسارے میں پڑ گئے وہ لوگ جنہوں نے اپنی اولادوں کو قتل کیا بے وقوفی میں. یہ قتل اولاد اس سے پچھلی والی آیتوں میں بغیر علم، بغیر علم کے. وحرموا ما رزقہم اللہ، اور حرام کر دیا اس کو جو اللہ نے رزق عطا فرمایا. یعنی یہ جو کام ہے کہ اللہ نے حلال رزق عطا فرمایا ہے اس کو حرام کر دیا، افتراء علی اللہ، اللہ پر جھوٹ باندھتے ہوئے. قد ضلوا وما كانوا مهتدین، وہ لوگ گمراہ ہو گئے اور ہدایت حاصل کرنے والے نہ بنے. تو یہ مشرکین کا کام تھا کہ اللہ کی حرام کو حلال کر دیتے تھے اور حلال کی ہوئی چیزوں کو حرام کر دیتے تھے. اور خود حرام اور حلال ٹھہرانا یہ صرف اللہ تعالیٰ کا اختیار ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی، کیونکہ وہ اللہ کے میسنجر ہیں، ہمیں ان کے ذریعے دین پہنچائے، تو اللہ نے اپنے نبی کو یہ اختیار ودیت کیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے حکم کے مطابق
ہمارے لیے چیزوں کو حرام یا حلال قرار دے سکتے ہیں، اور کسی کے پاس یہ اختیار حاصل نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو وہ جھوٹ بولتا ہے، یہ بھی شرک ہے۔ تو اے لوگوں کھاؤ، یعنی اے لوگوں سے مراد اب یہ عربوں سے خطاب ہو رہا ہے کہ جو چیزیں اللہ نے حلال کی ہیں ان کو کھاؤ، ان میں اس طرح کی فضول وہ ڈسٹنکشن پیدا نہ کرو، جو حلال اور پاکیزہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی۔ اور اس میں غور کرنے والی چیز ہے کہ جو چیزیں حلال ہوتی ہیں وہ پاکیزہ بھی ہوتی ہیں۔ مطلب یہ کہ انسان کے نفس کے اندر بھی اس کو یہ محسوس ہو جاتا ہے کہ یہ چیز کھانی سوٹیبل نہیں ہے، نیچرلی بھی انسان کا جو نفس ہے۔ پھر اگر انسان کی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے وہ بات کی بات ہے۔ تو مثال کے طور پہ آپ کو کوئی جانور مر گیا ہے تو نیچرلی انسان کو مرغی مری ہوئی پڑی ہوئی ہوگی تو اس کو کھانے کی اسی خواہش پیدا نہیں ہوگی، وہ پاکیزہ نہیں رہی۔ اسی طرح یعنی رزق حرام جسے کہا جاتا ہے تو نیچرلی بھی انسان کو پتہ لگ رہا ہوتا ہے کہ یہ پاکیزہ نہیں ہے، رشوت کا مال ہے، انسان کو صاف محسوس ہو رہا ہوتا ہے کہ یہ رشوت ہے، یہ غلط ہے۔ انسان کے اندر ودیت کی گئی یہ چیز کہ کون سی چیزیں فاسد ہیں اور کون سی چیزیں حلال ہیں۔ ولا تتبعوا خطوات الشیطان، اور نہ پیروی کرو، خطوات کہتے ہیں 2 قدموں کے درمیان کے فاصلے کو، پیروں کے نشان کو، تو شیطان کے نقش قدم کی، شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، یعنی شیطان کے پیچھے پیچھے نہ لگو، جو تمہیں وہ باتیں سمجھا رہا ہے اس کو فالو نہ کرو۔ کیوں؟ انہو لکم عدو مبین، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے، وہ تو آپ کا ایک کیٹیگوریکلی کلیئرلی کھلا دشمن ہے۔ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا تو یہ تو اس وقت سے اس نے اعلان کیا ہوا ہے، قال فبما اغویتنی لاقعدن لہم صراطک المستقیم، کہ اللہ تعالیٰ آپ نے جو مجھے اس آدم کی وجہ سے مجھے جو گمراہی میں ڈال دیا ہے، یعنی اپنا الزام، اپنی ڈٹائی کو بجائے حضرت آدم پر اللہ تعالیٰ پہ الزام ڈال دیا، تو اب میں گھاٹ میں بیٹھوں گا ان کے ہر سیدھے راستے میں، ثم لآتینہم من بین ایدیہم ومن خلفہم وعن ایمانہم وعن شمائلہم ولا تجد اکثرہم شاکرین، اور پھر میں سیدھی راہ پر، تیری سیدھی راہ پر ان کی گھاٹ میں بیٹھوں گا، اور پھر میں آؤں گا ان کے پاس آگے سے، پیچھے سے، دائیں سے، بائیں سے، اور پھر تو ان میں سے اکثر کو اپنا شکر گزار نہ پائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ جواب دیا تھا کہ جو تیری پیروی کریں گے تو بھی جہنم میں جائے گا، وہ سب بھی جہنم میں جائیں گے۔ تو یہ شیطان کا اعلان ہے جو اس نے ڈے 1 سے کیا ہوا ہے، انہو لکم عدو مبین۔ تو کتنا بے وقوف ہوگا وہ آدمی جو اتنے کھلے دشمن سے دھوکہ کھائے، یعنی یہ اس سینس میں کھلا نہیں ہے کہ میں نظر تو نہیں آتا، لیکن یہ کھلا دشمن، اتنے کھلے ہوئے الفاظ میں اس نے ہمیں اعلان جنگ دیا، یہ اوپن اینیمی ہے۔ تو کوئی اوپن اینڈ چھپا ہوا دشمن ہونا اس سے تو چلو کوئی دھوکہ کھا جا سکتا ہے، اوپن اینیمی سے اگر کوئی دھوکہ کھائے تو بڑا ہی بے وقوف ہے۔ جب بھی شیطان ہمیں بہکاتا ہے ہمیں سمجھ آ رہی ہوتی کہ اب یہ شیطان بہکا رہا ہے، یہ بات غلط ہے، ہمیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن ہم کہتے ہیں اچھا چلو ابھی کر کے دیکھتے ہیں، ابھی کر کے دیکھتے ہیں، پھر دیکھی جائے گی۔ تو یا ایھا الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا ولا تتبعوا خطوات الشیطان انہ لکم عدو مبین، اے لوگو کھاؤ زمین کی چیزوں میں سے جو حلال اور پاکیزہ ہیں، اور شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو، بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ انما کا مطلب ہوتا ہے بس، محض، یہ ماں جو ہے نا پھر اس کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو انا کو آپریٹ اکیلے نہیں کرنے دیتا، انما اکٹھا ایک لفظ ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے محض، اونلی۔ یأمرکم، وہ حکم دیتا ہے، یہ امر کا مطلب حکم بھی ہوتا ہے، اس کا مطلب مشورہ بھی ہوتا ہے، وہ سجھاتا ہے تمہیں، وہ حکم دیتا ہے تمہیں، وہ تمہیں مشورہ دیتا ہے، وہ بہکاتا ہے تمہیں، بالسوء، سو کا جو بنیادی مطلب ہوتا ہے نا وہ ہوتا ہے اگلی، یعنی عربی میں جو حسن ہوتا ہے وہ ہوتا ہے بیوٹیفل، تو جو نیکی ہوتی ہے نا وہ خوبصورت ہوتی ہے، وہ دیکھنے والے کو خود بخود بھی خوبصورت لگتی ہے، اسی لیے پھر نیکیوں کو حسنات کہا جاتا ہے، اور جو برائی ہوتی ہے نا وہ اگلی ہوتی ہے، تو اس لیے ان کو پھر کہا جاتا ہے سیئات، بدصورت۔ تو بہرحال پھر سو کا مطلب کیا جاتا ہے برائی، والفحشاء، فحشاء کہتے ہیں اوپن برائی، جو کھلی برائی ہو، جیسے اردو میں بھی ایک لفظ استعمال ہوتا ہے فحش غلطی، اس کو ہم فحش غلطی کہتے ہیں، بلنڈر،
بلیٹنٹ مسٹیک جو ہوتی ہے، تو وہ تو تمہیں حکم دیتا ہے یا وہ تو تمہیں سجھاتا ہے برائی اور بے حیائی. تو پھر یہ برائی اور بے حیائی میں چھوٹی بڑی تمام برائیاں جو ہے اس میں شامل ہو جاتی ہیں. وا اور ان یہ تقولو کہ تم کہو، کس کے متعلق کہو؟ اللہ، اللہ کے متعلق یا اللہ کے خلاف، ما لا تعلمون جو تم نہیں جانتے. وہ تو تمہیں صرف راستہ دکھائے گا برائی اور بے حیائی کا، اور اس چیز کا کہ تم اللہ کی طرف وہ باتیں منسوب کرو جن کا تمہیں کوئی علم نہیں ہے. سوچے سمجھے بغیر اپنے رب کی طرف کوئی جھوٹی من گھڑت بات منسوخ کر دینا، چاہے وہ بڑی بات ہو کہ ہاں خدا نے فلاں کو اپنا شریک بنایا ہے، ہاں فلاں کو خدا نے یہ اختیار دیا ہے کہ وہ آگے ہماری مدد کرتا ہے، تو ہم خدا کو نہیں پکارتے، ہم اس کو پکارتے ہیں مدد کے لیے. فلاں کو اللہ نے اختیار دے دیا ہے کہ وہ بیٹے یا بیٹیاں دینے کا فیصلہ کر سکتے ہیں، تو ہم اللہ سے بیٹا یا بیٹی مانگنے کے بجائے اس سے مانگتے ہیں. یا فلاں کے پاس یہ اختیار اس کو دے دینا کسی کو کہ اس نے یہ چیز حرام ٹھہرائی ہے، یا اپنے دل سے ہی کہہ دینا. آپ کو بتایا گیا جی کہ قرآن میں کہا گیا کہ فلاں چیز حرام ہے، اب وہ نہیں یہ وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے وہ نہیں ہے، بغیر سوچے سمجھے غور کیے. تو یہ جو چیزیں وہ سمجھاتا ہے وہ ہیں اگلی بدصورت، اور ان کے اندر پھر جو ایک سلیم الفطرت انسان ہے اس کو آرام سے پتہ لگ جاتا ہے کہ یہ بدصورت بات بتا رہا ہے یا خوبصورت بات بتا رہا ہے. انما یأمرکم بالسوء والفحشاء وان تقولوا علی اللہ ما لا تعلمون، وہ تو تمہیں صرف برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے، اور یہ کہ تم اللہ پر وہ بات کہو جس کا تم علم نہیں رکھتے. اس کو ذرا گرامیٹیکلی تھوڑا سا دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں. اگر آپ اس میں نوٹس کریں گے تو اس میں 3 جگہ فعل استعمال ہوئے، اس کے علاوہ اس میں کچھ اسم استعمال ہوئے. تو بسو، فحشا، اللہ یہ اسم ہے. اور اگر آپ ان پہ مزید غور کریں تو یہ فعل ہے یأمرو، یہ یأمرو ہے سنگولر اور تھرڈ پرسن، وہ حکم دیتا ہے. یضربو وہ مارتا ہے، یأمرو وہ حکم دیتا ہے. تقولو یہ اصل میں تھا تقولون، تو یہ ہے سیکنڈ پرسن پلورل. تقولون تم کہتے ہو، تضربون تم مارتے ہو، تقولون تم کہتے ہو. تعلمون بھی وہی ہے سیکنڈ پرسن پلورل، تم علم رکھتے ہو. اسم کو دیکھیں تو یہ اسم جر میں ہے کیونکہ اس سے پہلے بے آئی ہے، تو یہ بے حرف جر ہے، اس کی وجہ سے یہ جر میں آ گیا. فحشائی یہ بھی جر میں ہے اور یہ بے کا اثر ہی آگے جا رہا ہے. اور اللہ ہی یہ بھی جر میں ہے، اور یہ اللہ جو ہے یہ حرف جر ہے، اس کی وجہ سے یہ بھی جر میں آ گیا. وا اور اذا جب، قیل لہم قالا اس نے کہا، قیلا اس سے کہا گیا، اذا قیلا اس سے کہا گیا یا وہ کہا گیا، یعنی وہ چیز کہی گئی جو چیز کہی گئی. اور جب کہا جائے لہم ان سے، یہ لام جو ہے یہ قالا کی پریپوزیشن ہے. اور جب ان سے کہا جاتا ہے، جب ان کو دعوت دی جاتی ہے، یعنی یہ تھا ماضی لیکن اذا کی وجہ سے اس کا ہم مضارع میں ترجمہ کیتے ہیں. کیا دعوت دی جاتی ہے؟ اتبعو، اتبعو اب یہ فعل امر ہے، پیروی کرو. کس چیز کی پیروی کرو؟ ما انزل اللہ جو نازل کیا اللہ نے. بالکل سیدھا سیدھا صاف حکم ہے کہ جو لیڈر تمہیں چیزوں کی طرف بلا رہے ہیں، جو عقیدے بتا رہے ہیں، ان کو فالو نہیں کرنا. آپ نے اس کو فالو کرنا ہے جو نازل کیا اللہ نے. اب اگر وہ لیڈر وہی بات بتا رہے ہیں جو اللہ نے بتائی ہے تو بڑی اچھی بات ہے، لیکن اگر وہ اسے مخالف بات بتا رہے ہیں تو ان کی محبت میں اللہ کی بتائی ہوئی بات کو رد نہیں کرنا، بلکہ اللہ کی محبت میں ان کی بات کو رد کرنا ہے. اس کا مطلب ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ. قالو تو وہ کہتے ہیں، بل نہیں بلکہ، نتبعو ہم پیروی کرتے ہیں یا ہم پیروی کریں گے. تو کہتے ہیں کہ نہیں ہم تو پیروی کریں گے ما الفینا. ما کا مطلب ہو گیا جو، الفینا کا مطلب ہوتا ہے پانا. یہ قرآن شریف میں 4 طرح سے ویسے لفظ استعمال ہوا ہے جسٹ فور انٹرسٹ. ایک لفظ استعمال ہوتا ہے وجدہ،
انہوں کی چیز کو موجود پانا یہ کامن ہے. یہ الفینہ کے بھی وجدنا بھی یہاں پہ استعمال ہو سکتا تھا. مثلا ثقیفہ ہوتا ہے کسی کو ایکسپرٹیز سے ایفرٹ کر کے پا لینا. تو وہ پھر یہاں پہ آتا ہے نا کہ جہاں تم پاؤ ان مشرکوں کو وہاں قتل کر وقتلوہم حیث ثقفتموہم. تو وہاں پہ یہ والا ورڈ یوز ہے. الفینہ مطلب ہوتا ہے اتفاقاً کسی چیز کو پا لینا. آپ نے ایفرٹ نہیں کی, ایک دم آپ نے اس کو پا لیا. آپ نے دروازہ کھولا تو کوئی موجود تھا نا, تو وہ وجدہ بھی اس کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں اور الفاظ بھی استعمال. اس طرح جو انسان کے آباء و اجداد ہوتے ہیں اس نے ایفرٹ کر کے ان کو نہیں پایا ہوتا, بلکہ وہ بائی چانس ہی اس کو وہی ملے ہوتے ہیں. اور پھر ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے ادرکا, یہ بھی پانے کے لیے استعمال ہوتا ہے کہ اس کو پا لیتی ہیں نگاہ, اس کو نہیں پا سکتی نگاہیں اور وہ پا لیتا ہے نگاہوں کو. تو اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو سیڑھیاں چڑھ کے, درکا سیڑھیوں کہتے ہیں, درجہ بدرجہ جا کے پانا, ایفرٹ کر کے حاصل کرنا, ایونچولی حاصل کر لینا. تو اینی ویز تو یہاں الفینہ کا مطلب ہے ہم نے پایا علیہ جس پر آباءنا, اپنے آبا کو, اپنے باپ دادا کو. تو ان کے بعد دلیل نہیں ہے. جب انہوں نے کہا یہ فلاں فلاں جانور ہیں, ان فلاں فلاں جانور میں اگر یہ بچہ پیدا اس میں سے نکل آیا ذبیحے میں سے, اندر سے اگر وہ حاملہ ہوئی گائے مثال کے طور پر, تو اس کو اگر زندہ ہوا تو پھر تو اس کو ہماری صرف مرد کھائیں گے, اور اگر وہ مردہ ہوا تو مرد بھی کھائیں گے, عورتیں بھی کھائیں گے. یہ کہاں سے پتہ لگا؟ یہ ایسے پتہ لگا کہ ہمارے باپ دادا یہی کرتے تھے. تو جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اس کی پیروی کرو جو نازل کی اللہ نے, تو کہتے ہیں ہم تو اس کی پیروی کریں گے جس پہ پایا ہم نے اپنے باپ دادا کو. یہ بہت ہی امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے, اور قرآن شریف میں مختلف الفاظ میں اللہ تعالیٰ کیونکہ فرماتے ہیں کہ ہم پھیر پھیر کے چیزیں بیان کرتے ہیں, تو مختلف طریقوں سے بار بار آتا ہے کہ آپ پیروی کیا اس کی کرتے ہیں جو اللہ نے نازل کیا, یا پیروی اس کی کرتے ہیں جو آپ نے اپنے باپ دادا کو پایا. آپ سوچیں مثال کے طور پہ ایک شخص ہے وہ سنی گھر میں پیدا ہو گیا اور ایک شخص شیعہ گھر میں پیدا ہو گیا. تو سنی کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے کہ شیعہ کا عقیدہ بالکل غلط ہے, اور شیعہ کو بڑی اچھی طرح معلوم ہے کہ سنی کا عقیدہ بالکل غلط ہے. اور یہ کیسے معلوم ہوا؟ یہ معلوم اس لیے کہ انہوں نے اپنے باپ دادا کو اس عقیدے پہ پایا. تو یہ تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ آپ کے باپ دادا کیونکہ سنی تھے یا شیعہ تھے یا بریلوی تھے یا دیوبندی تھے یا اہل حدیث تھے یا جو بھی تھے, یا ہندو تھے یا عیسائی تھے, یہودی تھے. جو یہاں قرآن شریف میں اس پرٹیکولر آیت میں تو بات مشرکین کی ہو رہی ہے, بٹ اٹ کین ریلیٹ ٹو اینی ون. تو یہ دلیل یہ کہاں سے کافی ہے اس بات کے لیے کہ آپ اس کی پیروی کرنی شروع کر دیں سوچے سمجھے بغیر, اپنا دماغ استعمال کیے بغیر. اللہ تعالیٰ نے آپ کو اگر شعور بخشا ہے, اس شعور کا تقاضا ہے. جو بعض اوقات لوگوں کے اندر یہ سوال بھی پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی ہے وہ جی صحیح گھر میں پیدا ہو گیا, اب اس کے پاس وہ اپرچونیٹیز نہیں ہے کہ وہ مسلمان ہو سکے, اس کو تو دین پہنچا نہیں ہے, وہ کیا وہ بھی جہنم میں چلا جائے گا, وہ سر گنگا رام بھی جہنم میں چلا جائیں گے, فلاں بھی جہنم میں چلا جائے گا, مدر ٹریسا بھی جہنم میں چلی جائے گی. کسی انڈیویجول کو تو ہم کہہ نہیں سکتے کیونکہ اللہ بہتر جانتا ہے اس کو واقعی دین صحیح سے پہنچا یا نہیں پہنچا, یا اس نے دین کو جاننے کی جو کوشش کی اس میں وہ کامیاب ہو پایا یا نہیں ہو پایا. لیکن ایک جنرل اگر آپ اس کو کہیں نا میجورٹی کے اوپر جو چیز اپلائی ہوتی ہے وہ کامن سینس ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو انسان بنایا ہے, یہ فرق ہے اس کا جانوروں سے, اس کو شعور بخشا ہے. اس شعور کا تقاضا ہے کہ مثال کے طور پر اگر ایک شخص مسلمان پیدا ہوا ہے اور اس کو اس کے ماں باپ نے بتایا کہ دیکھو یہ قرآن اللہ کی کتاب ہے, اللہ کا پیغام ہے, تو شعور کا تقاضا کیا ہے؟ شعور کا تقاضا یہ ہے کہ اس کتاب کو سمجھے, اس کو پڑھے سمجھے, اس کے مطابق عمل کرے. جب اس کو پڑھے گا سمجھے گا اس کے مطابق عمل کرے گا تو 99% چانس ہے اس کا راستہ خود بخود ٹھیک ہو جائے گا, اس کو ہدایت حاصل ہو جائے گی. اگر کوئی غلط عقیدہ بھی اس پر عمل پیرا ہو رہا تھا تو وہ خود بخود اس کو چھوڑ دے گا. اور اگر بائی چانس اس کو کسی چیز میں کنفیوژن ہو گئی, غلطی لگ گئی, ٹھوکر لگ گئی, اس نے اپنی ایفرٹ کی, تو امید اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے. یہ اس کے ساتھ تو آپ کمپیئر نہیں کر سکتے جس نے اپنے شعور کو استعمال ہی نہیں کیا. اس نے اپنا سارا شعور ڈاکٹری کی انجینئرنگ کی ڈگری حاصل کرنے میں استعمال کر دیا, سارا شعور یہ دنیا کمانے کے اندر صرف کر دیا. جتنی عقل اس کو اللہ تعالیٰ نے دی تھی, جو خدا نے پیغام بھیجا ہے اس کی طرف اس نے توجہ ہی نہیں کی. اسی طرح اگر ایک عیسائی گھر میں پیدا ہوا ہے, اگر وہ اس کے اندر سے جو جنیرک آواز جو نیچرل جینون اس سے تقاضا ہے اس کے شعور کا, کہ اگر وہ سمجھتا ہے کہ بائبل اللہ کا کلام ہے اور اللہ نے بھیجا ہے اور وہ اللہ کو اپنا خالق مانتا ہے, تو یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کا خالق اس سے کیا جانتا ہے, کیا چاہتا ہے. تو جب وہ بائبل پڑھنی شروع کرے گا تو اس کو سمجھ آنی شروع ہو جائے گی کہ بائبل کے اندر تو پرابلم ہے. جب حضرت سلمان فارسی آپ ابھی چھوٹے بچے تھے
اور آپ کا جو باپ تھا وہ آتش پرست تھا. تو حضرت سلمان فارسی نے سوچا کہ آگ کی ہم پوجا کرتے ہیں، خود اس کو جلاتے ہیں. انہوں نے سوچا یہ کیا ہے، یہ تو مجھے سمجھ نہیں آ رہا. اس کے بعد ان کو کوئی پادری مل گیا، اس پادری نے ان کو مسلمان کر دیا. یعنی ظاہر ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آنے سے پہلے تو وہی اسلام تھا. تو وہ مسلمان لوگوں نے اپنا دین چھوڑ دیا. ابھی چھوٹے بچے تھے، ان کے باپ نے ان کو قید میں ڈال دیا، سختیاں کی، وہاں سے نکل بھاگے. پھر انہوں نے دیکھا جو پادری تھے، پادری میں بھی مسائل تھے. تو پھر وہ مختلف پادریوں کے پاس گئے اور بائبل پڑھی، اور بائبل پڑھ کے ان کو پتہ لگ گیا کہ مدینہ میں کھجوروں والی زمین پہ ایک نبی نے آنا ہے. پھر وہ وہاں پہنچ گئے، کہاں کہاں صعوبتیں کرتے ہوئے غلام بن گئے، لیکن اس جگہ پہنچ گئے. اور پھر جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ملے تو آپ کو بائبل کی نشانیوں کی روشنی میں فوراً پہچان لیا. یہ شعور کا تقاضا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر ودیت کی ہے. تو اس سے نیچرلی ریکوائرڈ ہے کہ وہ جو اس کے خیال میں اس کے عقیدے مطابق اللہ نے نازل کیا ہے اس کو پڑھے، سمجھے اور اس کو چیک کرے اور فیصلہ کرے کہ ہاں، مطلب مثال کے طور پر ہم قرآن پڑھتے ہیں اور ہم قرآن کو مانتے ہیں تو ہم بھی قرآن شریف کو پڑھ کے فیصلہ کریں. ہاں، ہم قرآن کو اس لیے مانتے ہیں کہ قرآن پڑھ کے ہمیں سمجھ لگے کہ یہی اللہ کا کلام ہے، بجائے اس کے کہ ہم اس کی پیروی کرنا شروع کر دیں جس پہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو پایا. یہ تو پھر بائی چانس کی بات ہے کہ اگر ہم ادھر نہ پیدا ہوتے اور ہندوؤں کا پیدا ہوتے تو ساری زندگی ہندو رہتے. تو پھر اگر ہم مسلمانوں کے یہاں پیدا ہو گئے صرف اس لیے مسلمان ہے کہ ہمارے والد صاحب مسلمان تھے، تو یہ تو کوئی آپ کی خوبی نہیں ہے جو آپ کو جنت میں لے کے جائے گی. اور یہاں پہ اللہ تعالیٰ پھر اس کو مزید واضح کر رہے ہیں. یعنی آپ باپ دادا کے دین کو فالو کر سکتے ہیں جیسے ہم کر رہے ہیں، اس میں تو ویسے ایشو نہیں ہے. اصل ایشو کیا ہے؟ اولو کان آباؤہم، اور کیا اگرچہ کانا آباؤہم ہوں ان کے باپ دادا، یعنی ہوتے، اور اگرچہ اس صورت میں بھی کہ جب ان کے باپ دادا تھے لا یعقلون شیئا، کرتے رہے، کیا کرتے رہے؟ کچھ نہ عقل استعمال کرتے رہے، کچھ نہ سمجھتے رہے، شیئن کچھ بھی. یعنی اس صورت میں بھی کہ اگر ان کے باپ دادا کو کسی چیز کی سمجھ ہی نہیں تھی، کسی چیز کی سمجھ نہیں تھی، یعنی انہوں نے اپنی عقل استعمال نہیں کی. جو کوئی بھی چیز آپ نے معاملہ اگر کسی کو آپ نے فالو کرنا ہے تو اس کے لیے آپ کے پاس دو ہی ذرائع ہیں. ایک ذریعہ ہے عقل کا، اس کی رہنمائی پر آپ اعتماد کریں گے، اور ایک ذریعہ ہے وحی کا جو خدا کی تعلیم ہے. ولا یہتدون، اور نہ ہی وہ راہ ہدایت پر تھے. یعنی اگرچہ ان کے باپ دادا کچھ چیز سمجھتا نہ رہے ہوں، کچھ عقل استعمال نہ کرتے رہے ہوں، اور نہ ہی وہ ہدایت پہ رہے ہوں. اب اس کا جواب کیا ونڈو چھوڑ دو کہ اس صورت میں بھی تم اپنے باپ دادا کی پیروی کرو گے. یہ قرآن کا سوال ہے. تو یہ سوال قرآن نے پوچھا ہے، اور یہ سوال ظاہر مشرکین مکہ سے پوچھا ہے، لیکن ہمارے اوپر بھی اپلائی ہوتا ہے اور ہمیں بھی اس کو بہت غور سے سمجھنا چاہیے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْقِلُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور جب ان کو دعوت دی جاتی ہے کہ پیروی کرو اس چیز کی جو اللہ نے اتاری ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے پایا اپنے باپ دادا کو. کیا اس صورت میں بھی کہ ان کے باپ دادا نہ تو کچھ سمجھتے رہے ہوں اور نہ ہی وہ راہ ہدایت پر رہے ہوں. اس کو ایک میں نے انٹرنیٹ سے دیکھا تھا، ایک ایگزامپل وہ دیتے ہیں، ویسے وہ آئی ایم ناٹ شور کہ وہ صحیح ہے، لیکن ایگزامپل کے لیے کلیئر ہو جاتی ہے. اب آئی ایم ناٹ شور یہ کوئی حقیقی واقعہ ہے، لیکن بہرحال وہ مثال دیتے ہیں. موٹیویشنل اسپیکر جو ہوتے ہیں نا، اس طرح کی چیزیں بات بات بتاتے ہیں بہت ساری. کہ سائنٹسٹ نے کیا کیا کہ ایک پنجرا لیا، اس کے اندر انہوں نے 5 بندروں کو ڈال دیا اور ایک سیڑھی کے اوپر کچھ کیلے رکھ دیے. یہ انہوں نے تجربہ کیا، یعنی اسٹوری ہے بیسیکلی، میرا نہیں خیال وہ حقیقی ایسا تجربہ ہوگا. اچھا، اب جب کیونکہ سیڑھی ہے تو سیڑھی پہ ایک وقت میں ایک بندر ہی چڑھ سکتا ہے، تو جب وہ بندر اس کے اوپر چڑھنے لگتا تو باقی بندروں کے اوپر وہ سخت ٹھنڈا پانی گرا دیتے. پھر تھوڑی دیر بعد کوئی اور بندر چڑھتا تو باقیوں پہ سخت ٹھنڈا پانی گرا دیتے. تو اب کیا ہوا کہ بندروں کو یہ پتہ لگ گیا کہ جب کوئی بندر اوپر چڑھتا ہے تو باقیوں پہ پانی گرتا ہے. تو اب جو کوئی چڑھنے لگتا وہ پھر اس پہ کیلے رکھ دیتے، پچھلا کیلا اتار لیا، مزید رکھ دیا. جب کوئی چڑھنے لگتا تو یہ والے جو باقی کے بندر نے اس کو کھینچ کے نیچے اتار دیتے، اس کو چڑھنے نہیں دیتے تھے کہ ہمیں یہ پنش نہ ملے. تو اب کچھ وقت گزر گیا تو اب سارے بندر آرام سے بیٹھے ہیں، کوئی چڑھ نہیں رہا کیونکہ جو چڑھنے لگتا ہے باقی اس کو کھینچ دیتے، اگرچہ کیلے کھانے کی کھائی بہت زیادہ ہے.
اس کے بعد انہوں نے کیا کیا کہ ان میں سے ایک بندر نکال کے اس کی ایک دوسرا بندر رکھ دیا. اب جب دوسرا بندر آیا تو آتے ساتھ ہی اس نے اوپر چڑھنے کی کوشش کی, لیکن جو باقی بندر تھے انہوں نے پکڑا اور اس کو مارنا شروع کر دیا. اس نے پھر کوشش کی, انہوں نے پھر اس کو مارا. تو اب اس کو سمجھ لگ گئی کہ یار جب اوپر چڑھیں گے نا تو یہ بندر ماریں گے. اس نے بھی ارادہ اپنا ترک کر دیا. پھر انہوں نے ایک اور کو ریپلیس کر دیا, ایک اور کو ریپلیس کر دیا, سارے بندر ریپلیس کر دیے. اب یہ 5 کے 5 نئے بندر ہیں, لیکن یہ 5 کے 5 نئے بندر بھی جو ہیں یہ اوپر نہیں چڑھ رہے, کیونکہ جو چڑھنے لگتا ہے باقی 4 مل کے اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں. اور انٹرسٹنگ چیز اس میں کیا ہے, انٹرسٹنگ چیز یہ ہے کہ اگر کوئی ان بندروں سے یہ پوچھ سکتا کہ آپ اوپر چڑھنے والے بندر کو کیوں مارتے ہیں, تو وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتا, کیونکہ ان میں سے کسی پر ٹھنڈا پانی نہیں کرایا گیا. جو ٹھنڈے پانی والے تھے وہ سارے چینج ہو گئے. وہ کہیں گے ہمیں نہیں پتا. ہم اس کے لیے اردو میں ایک محاورہ بھی استعمال کرتے ہیں, اس کو کہتے ہیں بھیڑ چال. پہلے آگے والی بھیڑ جدھر چل رہی ہوتی ہے نا, باقی سارے بھی اس طرف چلنا شروع کر دیتے ہیں. تو یہ فرق ہے انسانوں میں اور جانوروں میں. جانوروں میں شعور نہیں ہے, وہ جو چیز دیکھ رہے ہوتے ہیں اس کو فالو کرنا شروع کر دیتے ہیں. جو بھیڑ آگے جا رہی ہے, چاہے اگلی والی بھیڑ جا کے چٹان سے نیچے گر جائے, مر جائے, باقی ساری بھی اس کے پیچھے پیچھے جا کے کھائی میں چھلانگ لگا دیں گی اور مر جائیں گی. پریکٹیکلی دس از واٹ پیپل ڈو. جب وہ اپنے آباء و اجداد کی تقلید کرتے ہیں عقل استعمال کیے بغیر, اللہ نے ان کو عقل دی ہے, وہ کہتے ہیں نہیں, بل نتبع ما الفینا علیہ آباءنا, ہم تو وہی کریں گے جس پہ ہم نے اپنے باپ دادا کو کہا. ہمارے باپ دادا میں یہ رواج ہے کہ شادی ہوگی تو لڑکی والے پیسے خرچ کریں گے اور جہیز دیں گے, اور ہمارے یہاں یہ رواج ہے کہ حق میں رکھا جائے گا 33 روپے. قرآن نے کہا ہے وَعَلَى الْمُوسِعِ قَدَرُهُ وَعَلَى الْمُقْتِرِ قَدَرُهُ, جس کے پاس زیادہ وسعت ہے وہ اپنی وسعت کے حساب سے حق مہر دے, جس کے پاس کم وسعت ہے وہ اپنی وسعت کے حساب سے کم حق مہر دے. لیکن چاہے تم ان کو سونے چاندی کے پہاڑوں کے برابر حق مہر دے دو, ان سے واپس مت لو. تمہارے لیے لازم ہے, حلال نہیں ہے کہ ان کے حق مہر سے تم کمی کرو. قرآن ہم نے پڑھنا نہیں ہے, وہ ہم نے سمجھنی ہے. ہمیں تو یہ پتہ لگے کہ نہیں, لڑکی نے جہیز دینا ہے, وہ گھر جب نیا بنے گا, لڑکے لڑکی کی شادی ہوگی تو زیادہ خرچہ لڑکی کا باپ کرے گا بجائے لڑکے کا باپ کرنے کے. کیوں؟ کیونکہ ہم نے اپنے آباء و اجداد کو اسی چیز کے اوپر پایا ہے. تو آپ نے جب اپنے آباء و اجداد کو اسی چیز کے اوپر پایا اور آپ اسی چیز کو فالو کیے چلے آ رہے ہیں. ہمیں پتہ لگا ہے کہ ہمارے آباء و اجداد تو مثلا نماز نہیں پڑھتے, اللہ نے حکم دیا, لیکن ہمارے باپ دادا بھی نہیں پڑھتے. اصل میں نماز پڑھنی اتنی ضروری نہیں ہوتی, اصل میں غریبوں کی مدد کرنی ضروری ہے. اللہ تعالیٰ بڑا رحمان اور رحیم ہے, وہ معاف کر دے گا. تو ابا جی بھی نماز نہیں پڑھتے تو میں بھی نہیں پڑھتا. ہاں ابا جی پڑھتے ہیں تو مجھے بھی عادت پڑ گئی ہے. یعنی یہ نیچرلی تو اگر کوئی اچھا کام والدین کرتے ہیں اور آپ کر رہے ہیں تو اچھی بات ہے, لیکن وہ اچھا کام نہیں کر رہے اور آپ نہیں کر رہے تو آپ اپنی عقل استعمال نہیں کر رہے. تو اب والدین کیا کام کر رہے ہیں وہ صحیح ہے یا غلط ہے, یہ آپ نے اپنے شعور سے جج کرنا ہے. اور ہر انسان نے اپنی قبر میں اکیلے جانا ہے, ہر انسان نے اپنے عمل کا خود حساب دینا ہے. اس کے والد صاحب نے آ کے اس کو نہیں بچانا اور اس کو کسی مولوی صاحب نے آ کے نہیں بچانا. ہم صرف اس وقت بری ذمہ ہوں گے کہ قرآن میں ایک حکم لکھا ہے, ہمیں سمجھنے میں غلطی لگ گئی ہو, ہم اللہ تعالیٰ سے کہیں اللہ تعالیٰ ہمیں سمجھنے کی کوشش کی, ہمیں غلط سمجھ آ گئی, امید ہے اللہ تعالیٰ کہیں گے کوئی بات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حکم دیا, ہمیں سمجھنے میں غلطی لگ گئی, یا ہم نے سمجھا اوتھینٹک ہے اور ایکچولی وہ اوتھینٹک تھا ہی نہیں, ہمیں غلطی لگ گئی. ہم نے ایک اپنی ریزنیبل ایفرٹ کی. اس کا یہ مطلب نہیں کہ صبح شام بیٹھے آپ دین کے احکامات کے اوپر فقہ کی تعلیم حاصل کرو, وہ تو ایکسپرٹس ہوتے ہیں. اس کا مطلب بڑا آسان ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ مثال کے طور پہ آپ نے شادی کرنی ہے بیٹے کی, اور آپ کو کسی نے کہہ دیا کہ جی حق مہر جو ہے, آپ تو کروڑوں پتی ہیں, تو چلو آپ اور کچھ نہیں تو کوئی 40-50 ہزار روپے تو حق مہر رکھیں, اور آپ کے سارا خاندان آپ کو کہہ رہے ہیں کہ نہیں یار 5,000 روپے حق مہر رکھو. آپ فیصلہ کریں, آپ پوچھ لیں, یہ والی رائے بھی لے لیں, وہ والی رائے بھی لے لیں, اور ان کا آرگومنٹ بھی لے لیں. زندگی میں کتنے بچوں کی شادیاں کرنی ہوتی ہے آپ نے, ایک دفعہ یہ فیصلہ کرنا ہے, آپ کو سمجھ آ جائے گی. اب غلط سمجھ آ گئی تو چلو کوئی بات نہیں, اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے. آپ کو پتہ لگا یہ آپ کاروبار کر رہے تھے, آپ کو پیسوں کی ضرورت پڑ گئی, آپ کو کسی نے کہا کہ یہ فلاں بینک ہے, وہ اسلامک بینکنگ ہے, آپ اسلامک بینکنگ کر لیں. اب آپ اسلامک بینکنگ کرنا چاہتے ہیں تو کس بیس پہ کرنا چاہتے ہیں؟ وہ جو مفتی صاحب نے فتویٰ دیا, نہیں مفتی صاحب کے فتوے میں نہ کریں. آپ سمجھ لیں نا, ایک مفتی صاحب نے کہا کہ اسلامک بینکنگ حلال ہے, ایک نے کہا حرام ہے. دونوں کی بات سنیں, آرگومنٹ سمجھیں, اتنا مشکل نہیں ہے. آپ کے زیادہ 2-4 گھنٹے لگیں گے, 99% چانس ہے آپ کو بات سمجھ آ جائے گی. چلو 10-20 گھنٹے لگ جائیں گے. زندگی میں کتنی دفعہ انسان نے فیصلہ ہوتا ہے کہ میں سود کا کام کروں یا نہ کروں. آپ کی زندگی میں جو ایسے مواقع آتے ہیں جن میں آپ نے ڈیسیژن لینا ہوتا ہے امپورٹنٹ اور کرٹیکل, وہ بہت کم ہوتے ہیں. اس کے اندر اپنا دماغ استعمال کریں, دونوں طرف کی رائے جانیں, اور جو مفتی صاحب آپ کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں میرے سے سوال نہ پوچھو, بس جو میں کہہ رہا ہوں وہ فالو کر دو, ان مفتی صاحب کو ویسے کراس ہوگا.
ان کو اگنور کر دیں، کیونکہ یہ قرآن نے ہمیں یہ نہیں سکھایا کہ اپنے دماغ کو بند کر لو اور جو تمہارے احبار اور رہبان کہتے ہیں اس کو بغیر سوچے سمجھے مان لو. اس کو قرآن نے مترادف ٹھہرایا ہے اپنے احبار اور رہبان کو خدا بنانے کے. اور لوگوں نے پوچھا، جب عیسائیوں سے یہ بات ہوئی تو لوگوں نے آ کے کہا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو پہلے عیسائی تھے اور بعد میں مسلمان ہوئے، ایک صحابی نے آ کے کہا کہ یا رسول اللہ ٹھیک ہے ہم حضرت عیسیٰ کو تو اللہ کا بیٹا مانتے تھے، ہم اپنے عیسائیوں اور جو ہمارے پادری تھے اور جو ہمارے راہب تھے اپنے پادریوں اور راہبوں کو ان کو تو ہم خدا نہیں بناتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تم ایسا نہیں کرتے تھے کہ جس چیز کو وہ حرام کہتے تھے تو تم بھی کہتے تھے حرام، اور جس چیز کو وہ حلال کہتے تھے تو تم بھی کہتے تھے حلال؟ تو ان صحابی نے عرض کی کہ یا رسول اللہ بالکل ہم ایسے ہی کرتے تھے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہی ہے ان کو خدا بنا لینا. تو ہمارے علماء ماشاءاللہ بڑی محنت کرتے ہیں، بڑی ایفرٹ کرتے ہیں. تو ایک تو ان کا بھی فرض ہے کہ جب آپ کو کسی سوال کا جواب دیں تو وجہ بھی بتائیں کہ جی ہم نے فلاں قرآن کی آیت، فلاں حدیث، فلاں واقعے سے یہ ریڈیوس کیا ہے کہ اس سچویشن میں یہ کرنا چاہیے، اس سے ہم نے نتیجہ نکالا ہے. اور جو اس کی مخالفت کریں وہ بھی وجہ بتائیں. جی یہ نہ بتا دیں کہ جی ہم نے بس جو دین کو سمجھا اس کا یہ مطلب ہے. تو اس کا یہ مطلب ہے تو وہ تو آپ کے لیے تو بالکل ٹھیک ہے کہ آپ نے جو دین کو سمجھا اس کو فالو کریں. عام آدمی نے جب سوال کرتا ہے تو اس کو جواب اس کا دینا چاہیے اور جواب حاصل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. اور آج کے ٹیکنالوجی کے دور میں 99% کیسز ایسے ہوتے ہیں جب ایسے مشکل سوال آتے ہیں آپ انٹرنیٹ کے اوپر جا کے ڈھونڈ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، کوئی مشکل چیز نہیں. تو بندروں کی طرح، جانوروں کی طرح، بھیڑ بکریوں کی طرح بہیو نہیں کرنا چاہیے. ہمیں انسانوں کی طرح بہیو کرنے چاہیے جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے صلاحیت عطا فرمائی ہے، کیونکہ ہم سے اس کا سوال ہوگا. اور جو اس طرح بھیڑ بکریوں کی طرح بہیو کرتے ہیں اللہ تعالیٰ نے بھی ان کے لیے یہی اگزامپل دیے. اور مثل الذین کفروا، اگزامپل ان لوگوں کی، مثال ان لوگوں کی جنہوں نے کفر کیا، کمثل الذی ینعق، یعنی اس مثل کا مطلب ہوتا ہے تمثیل. یہ ہو بہو ویسا نہیں ہوتا، یہ انالوجی ہوتی ہے کہ ان لوگوں کی انالوجی ایسے ہے، اس کی تمثیل ایسے ہے کہ الذی، کہ کوئی شخص ہے جو ینعقو، تو یہ ینعقو وہ پکارتا ہے. نعاقہ کا بیسیکلی مطلب ہوتا ہے ویسے ہی شور مچانا، یا جو جانوروں کو لوگ بنانے کے لیے وہ لوگ نا کر کے بلاتے ہیں بھیڑ بکریوں کو جب ہانکتے ہیں تو چرواہے جو آوازیں نکالتے ہیں. تو ینعقو جو وہ پکارے، بیما ان کو، یعنی جیسے بھیڑ بکریاں ہوتی ہیں، لا یسمعو جو نہیں سنتے، الا دعاء و نداء، مگر یہ پکار، یعنی ان کو یہ تو سمجھ آ جاتی ہے کہ وہ ان کو پکار رہا ہے، و نداء اور آواز دے رہا ہے. ندا اونچی آواز سے بولنے کو کہتے ہیں کہ وہ ان کو بلا رہا ہے، لیکن سنتے نہیں ہیں وہ، یعنی وہ سمجھ ہی نہیں رہے. ان کو یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ وہ پکار رہا ہے تو کس چیز کے لیے پکار رہا ہے. ایک چرواہا جب بھیڑ بکریوں کو گئے کہ مثلا آواز دے کے کہے کہ آگے سے سیدھے ہو جاؤ، آگے سے سیدھے ہاتھ مڑ جاؤ، تو ان کو تو سمجھ نہیں آ رہی. ان کو اتنا پتہ لگ گیا ہے کہ وہ ہمیں کچھ کہہ رہا ہے اور اونچی اونچی کہہ رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کچھ نہیں، یہ سمجھ نہیں آ رہی. کیوں؟ سمن بکمن اور امیون، وہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں. یعنی جو جانور ہوتے ہیں اس سینس میں بہرے گونگے اندھے ہیں. ان جانوروں کو جو چرواہا بلا رہا ہے، پکار رہا ہے، کس طرف جانے کے لیے کہہ رہا ہے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی. یہی سچویشن وہاں پہ تھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو بلا رہے ہیں، حق راستے کی طرف بلا رہے ہیں، ان کو بتا رہے ہیں سیدھا تم جدھر چلے جا رہے ہو آگے کھائیے، اس کے اندر آ گیا، ادھر مت جاؤ، ادھر مت جاؤ، ادھر مت جاؤ. اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی. ان کے کان بند ہیں، ان کی آنکھیں بھی بند ہیں، ان کے دل بھی بند ہیں. فہم لا یعقلون، تو وہ سمجھ نہیں سکتے. ومثل الذین کفروا کمثل الذی ینعق بما لا يسمع الا دعاء ونداء صم بکم عمی فہم لا یعقلون. اور مثال، تمثیل ان کافروں کی ایسے ہے جیسا کہ کوئی شخص ایسی چیزوں کو پکارے جو نہ سنتی ہوں یا سمجھتی ہوں سوائے آواز اور پکار کے، سوائے پکار اور آواز کے. وہ یا یہ، یعنی یہ کافر بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، بس یہ سمجھ نہیں سکتے. یعنی ان میں عقل جو ان کی روح ہے وہ روحانی لحاظ سے یہ گونگے بہرے اندھے ہیں،
ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی، ان کو ایسے لگ رہا ہے بس کو گزارا، یہ غور فکر کرنے کو تیار نہیں ہے. ہمیں اگین یہ سوچنا چاہیے کیا ہم غور فکر کرنے کو تیار ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں پکارا ہے. ہمیں پکار کی شاید ایک آسان مثال یہ ہے کہ ہر دن میں 5 دفعہ مؤذن ہمیں پکارتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی ڈیوٹی لگائی ہے کہ تم لوگوں کو پکارو، اور وہ پکار کے کہتا ہے حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، آؤ پڑھو نماز. اور بے شمار لوگ ہم میں سے ایسے ہیں جو بہرے گونگے اندھے بن جاتے ہیں، ان کو آواز سنائی نہیں دیتی، وہ سمجھتے ہیں کہ بس وہ پتہ نہیں کس کو پکار ہے، پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، وہ جو اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں اس کام میں لگے رہتے ہیں. کوئی کوشش نہیں کرتے کہ اٹھیں، ہمت کریں، وضو کریں اور اپنے رب کے حضور جھک جائیں، وہ رب جس نے ہر نعمت ان کو عطا کی ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں عقل عطا فرمائے اور ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی ہمیں پکار کر کہا ہے ہمیں اس پکار پر لبیک کہنے کی توفیق عطا فرمائے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے رزق دی تم کو، جو ہم نے عطا کی تم کو، بخشی تم کو. وشکرو للہ، اور اللہ ہی کا شکر ادا کرو. ان کنتم ایاہ تعبدون، ان اگر کنتم تم ہو، تو یہ تھا ویسے تعبدون ہو کو جب آپ پیچھے لے آئے تو اس سے ہو گیا ایمفیسس فائدہ. تعبدون تم عبادت کرتے ہو اس کی، ہو تعبدون تم اس ہی کی عبادت کرتے ہو. اور ایا پھر اس کو بولنے کے لیے ساتھ لگاتے ہیں، ویسے ایا کو مطلب نہیں ہوتا. اور اللہ ہی کا شکر ادا کرو اگر تم اس ہی کی عبادت کرتے ہو، اگر تم اسی کی بندگی کرنے والے ہو تو پھر اسی کا شکر ادا کرو. اب یہ مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے، کیونکہ مسلمانوں میں بھی چیزیں، کیونکہ ظاہر ہے وہ مشرکوں سے مسلمان ہوئے تھے، تو کچھ چیزوں کے لیے جو نسلوں سے چلی آ رہی ہوں اور وہاں پہ اس کو غلط سمجھا جاتا ہو کھانا پینا، تو نیچرل ایک ان کے اندر بھی کراہت کہہ لیں، جھجک کہہ لیں، حرمت، وہ مذہبی تقدس کی وجہ سے، تو وہ بھی وہمی ہو جاتے تھے کہ ہر چیز کے مطلب پتہ نہیں یہ کھا سکتے ہیں کہ نہیں کھا سکتے، جس کو ان کے آباء و اجداد نہیں کھاتے تھے. تو ان کو صاف واضح حال میں بتایا جا رہا ہے کہ نہیں، اے مسلمانوں، جو اللہ تعالیٰ نے پاکیزہ چیزیں تمہیں رزق دی ہیں، رزق میں بخشی ہیں، ان کو کھاؤ. کیا ہو جائے کہ تم نہ کھاؤ؟ بالکل کھاؤ، ضرور کھاؤ، اور اسی کا شکر ادا کرو. کیونکہ اگر ان چیزوں میں سے نہیں کھاؤ گے نا تو ایکچولی یہ بھی ناشکری ہے. اگر اللہ تعالیٰ نے ہزار چیزیں عطا کی ہیں اور ہم ان نعمتوں سے فائدہ نہ اٹھائیں کسی کنفیوژن کی وجہ سے، بے وجہ کے شک کی وجہ سے، تو یہ اللہ تعالیٰ کی ناشکری میں آ جاتا ہے. تو ناشکری نہ کرو، اللہ کا شکر ادا کرو اگر تم اسی کی عبادت کرتے ہو. اگر تم اس کے علاوہ کسی اور کے کہنے میں حرام حلال کر دو گے، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا کہنا تو کسی اور کا کہنا ہے نہیں، وہ عالم جو قرآن شریف اور حدیث سے سمجھ کے اور آپ کو سمجھا کے بتائے کہ یہ حلال ہے وہ حرام ہے، وہ کسی اور کا کہنا نہیں ہے، وہ اللہ ہی کا حکم آپ کو بتاتا ہے. آپ نے صرف اس کو سمجھ کے کنفرم کرنا ہے کہ ہاں یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. تو اس کے بعد آپ اس کے علاوہ اگر کسی کے کہے پہ حرام حلال ٹھہرا لیں گے تو پھر وہ ناشکری بھی ہے اور شرک بھی ہے، پھر وہ اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت ہے. یا ایھا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون. اے ایمان والو، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے جو ہم نے بخشی ہیں تمہیں، اور شکر گزار بنو اللہ کے اگر تم اسی کی عبادت کرنے والے ہو. انما، اب یہ اسی کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے کہ بھائی جو اللہ نے چیزیں حلال کی ہیں وہ کھاؤ، اللہ نے حرام کیا کی ہیں وہ تھوڑی سی چیزیں. اور یہ ویسے ایگزاسٹیو لسٹ نہیں ہے حرام چیزوں کی، یہ اس کانٹیکس میں بات ہو رہی ہے. مثلاً مثال کے طور پہ اس کے اندر شراب کا ذکر نہیں ہے مگر شراب حرام ہے. تو حرم علیکم، حرم اس نے حرام ٹھہرایا، علیکم تمہارے اوپر، المیتۃ، تو میت جو اس کو اردو میں ہم کہتے ہیں، عربی میں میتون ہوتا ہے، تو میت بھی مردہ کو کہتے ہیں اور میتہ یا میتون بھی مردہ کو کہتے ہیں. اور یہاں اس سے مراد ہے مردار. تو اس نے تو تمہارے اوپر حرام ٹھہرایا ہے بس مردار کو، بددما، اور خون کو. اور پھر خون کی بعد میں یہ تشریح بھی آتی ہے کہ اس خون سے مراد ہے بہایا ہوا خون، دمم مسفوحہ. تو جب ہم جانور ذبح کرتے ہیں اور اس کا خون بہہ جاتا ہے، وہ خون جو بہہ جاتا ہے، بہہ سکتا ہے، وہ حرام ہے. تو
تو جب جانور مردار ہو جاتا ہے تو آبویسلی اس کے اندر وہ خون نہیں بہتا، یا اگر ہم اس کو ذبح کرنے میں جھٹکا کر دیتے ہیں تو تب بھی وہ خون نہیں بہے گا پوری طرح، تو پھر وہ جانور جو ہے وہ مردار ہوگا۔ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، اور لحم گوشت کو کہتے ہیں، خنزیر کا گوشت، وا اور ما جو اہلا، یہ ہم ہلال کہتے ہیں نئے چاند کو، تو نئے چاند کو ہلال کیوں کہا جاتا ہے؟ کیونکہ جب نیا چاند ہوتا ہے تو سب لوگ اعلان کرتے ہیں کہ چاند نظر آ گیا، اونچی آواز سے بولتے ہیں، تو یہ اونچی آواز سے بولنے کو یعنی ایکچولی نئے چاند کے ظاہر ہونے کے لیے یہ ورب استعمال ہوتا ہے ہلا یا ہلو، اور اس اونچی آواز سے بولنے کی وجہ سے پھر اس کا مطلب اونچی آواز سے بولنا بھی ہو گیا اسی ورب سے، تو اہلا جس کے اوپر پکارا گیا، یہ پیسو وائس ہے، وما احلا، اور جو پکارا گیا بھی جس کے اوپر، یعنی یہ ہے بھی میں ہی جو ہے یہ ماں سے جڑتا ہے، اور وہ جس پر پکارا گیا لی غیر اللہ، غیر اللہ کے لیے، یعنی جس پر غیر اللہ کا نام پکارا گیا، یعنی غیر اللہ کے نام پر جس کو ذبح کیا گیا وہ حرام ہے۔ جب کسی نے کہا کہ یہ تو فلاں کا نام کا بکرا ہے تو بس وہ بکرا حرام ہو گیا، کسی بت کے نام پہ، کسی بزرگ کے نام پہ، کسی کے نام پہ، جو اللہ کے سوا کسی کے نام پہ بھی اگر وہ جانور ذبح کیا جائے گا تو وہ حرام ہے۔ تو اس نے تو بس حرام کیا ہے تم پر مردار اور خون اور خنزیر کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ۔ فا پس من اضطر، من اضطر، یہ استرار پیچھے بھی آیا تھا کہ میں اس کو مجبور کر کے لے جاؤں گا جہنم کی طرف، تو جو مجبور کر دیا گیا، غیر باغن، باغن جو ہے یہ فاعل ہے، یعنی باغیون ہوتا ہے، تو باغی وہ ہوتا ہے جو بغاوت کرتا ہے، جو سرکش ہوتا ہے، سرکش کی سینس میں بھی استعمال ہوتا ہے اور ابتغاء بھی اس میں ہوتا ہے، تو خواہش کی سینس میں بھی استعمال ہوتا ہے، تو غالباً اس باغ کا مطلب ہے خواہش مند، کسی چیز کی، بغین کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کی چاہت میں حد سے بڑھنا، تو یعنی فمن اضطر غیر باغن، تو اگر تو کوئی مجبور کر دیا گیا مگر سچویشن یہ ہے کہ وہ خواہش نہیں رکھتا، ولا عادن، اور نہ عادن یہ اسی سے ہے عدوان سے، عدوان کا مطلب ہوتا ہے سرکشی، زیادتی، حد سے آگے بڑھنا، تعدی، اور وہ خواہش نہیں رکھتا اور حد سے آگے بڑھنے والا نہیں ہے، فلا اثم علیہ، اسم کا مطلب ہوتا ہے گناہ، تو کوئی گناہ نہیں اس پر، کوئی حرج نہیں اس پر، کہ مطلب کیا بنا کہ اللہ تعالیٰ نے مردار کو، خون کو، خنزیر کے گوشت کو حرام ٹھہرا دیا ہے، اور غیر اللہ کے نام پہ کیے گئے ذبیحے کو بھی حرام ٹھہرا دیا، یعنی اگر وہی بکرا ہے آپ نے ذبح کر دیا، اس کا خون بھی نکل لیا، دیکھنے میں وہ بالکل ویسا ہے، لیکن اگر اس پہ کسی اور کا نام پکار دیا گیا نا تو اب وہ حرام ہے، کیونکہ اس میں ظاہری نجاست نہیں ہے، اس میں باطنی نجاست ہے، اور شرک جو ہے وہ بہت بڑی باطنی نجاست ہے، بلکہ سب سے بڑی باطنی نجاست ہے، تو کسی پہلو سے بھی شرک کی چھوٹ کسی چیز کو لگ جاتی ہے تو وہ بھی ناپاک ہو جاتی ہے، اور جو ناپاک چیز ہے وہ حلال نہیں ہے، حلال چیز تو وہ ہے جو طیب ہے، جو پچھلی آیت میں آیا تھا حلالن طیبن، تو ہم صرف پاکیزہ چیزیں کھا سکتے ہیں، اس لیے بعض اگر لوگ سوال کرتے ہیں، میرے انگلینڈ میں ایک دوست رہتے ہیں کہ جی وہ ہمارے یہاں ہمارے ہیں ساتھی ہمسائے ہندو ہیں یا قریبی دوست ہندو ہیں، تو وہ ان کے ہاں سے پرساد آتا ہے بعض وقت، اب جو پرساد ہوتا ہے وہ بتوں کے نام پر نیاز دی ہوتی ہے انہوں نے، تو جو پرساد اگر بتوں کے نام پر وار کے آیا گیا اب وہ حرام ہے، چاہے وہ کیلا ہی کیوں نہ ہو، یہ مٹھائی ہوتی ہے عام طور پر گوشت نہیں ہوتا، تو کوئی پھل فروٹ ہوتا ہے یا میٹھے کی چیزیں ہوتی ہیں، شیرینی ہوتی ہے، تو وہ چیزیں حرام ہیں کیونکہ ان میں باطنی نجاست ہے، ہمیں نجاست نظر نہیں آتی۔ اسی طرح اگر کسی بت کے استھان پہ کوئی جانور ذبح کیا گیا ہے یا کسی کے غیر اللہ کے نام پہ کوئی جانور ذبح کیا گیا تو اب وہ حرام ہے کیونکہ وہ ناپاک ہے، اس میں روحانی عقلی نجاست ہے، عقیدے کی نجاست ہے، تو اس کو بھی بڑی اچھی طرح جو ہے نا وہ سمجھنا ضروری ہے۔ اچھا اب کیا ہے کہ اب ایک آدمی ہے وہ مجبور ہو گیا، بھوک کی شدت سے اس کی حالت غیر ہو گئی، مرنے والا ہو گیا، تو اس کو اجازت ہے کہ اس میں سے وہ مثلاً خنزیر کا گوشت بھی کھا سکتا ہے یا کوئی یہ
اس طرح کا پرساد بھی کھا سکتا ہے یا خون بھی پی سکتا ہے. جیسے وہ بعض کمانڈوز ہمارے ہوتے ہیں نا، وہ پھنس جاتے ہیں کہیں پہ، تو ان کو ٹریننگ میں پارٹ ہوتا ہے کہ ایسی سچویشن میں آپ خون پی لیں گے. اور مردار بھی کھا سکتا ہے. یہ ساری چیزیں کھانے کی، یا اگر کوئی اور ایسی حرام چیز ہے، مثلا بھیڑیا حرام ہے فرض کریں، تو وہ بھی وہ اس کو کھا سکتا ہے. لیکن اس میں شرط کیا ہے کہ ایک تو اس کے اندر اس کی خواہش اور اشتہا نہ ہو، اور دوسرے کیا ہے کہ اس کے اندر حد سے بدلنے، یعنی وہ اتنا ہی کھائے جس سے اس کی جان بچ سکے، تو پھر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے. ان اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا، رحم فرمانے والا ہے. اس میں آپ دیکھیں تو ایک بڑا انٹرسٹنگ بات، اگر لوگ انٹرسٹنگ خیر نہیں کہنا چاہیے ہے تو وہ ٹریجڈی کی بات، بعض اوقات لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی وہ ایک بیوہ ہے اور اس کے پاس کوئی سورس آف انکم نہیں ہے، اور وہ اگر بینک میں پیسے رکھ کے اس کا سود کھا لے تو کیا اس کو اجازت ہے؟ اچھا اب دیکھیں، اس سوال کا لوگ مفتی صاحب سے جواب مانگنے تھے. مفتی صاحب ایکچولی اس سوال کا جواب دے نہیں سکتے. اس سوال کا جواب تو اس خاتون بیوہ کو خود سے دینا ہے کہ کیا اس پر استرار کی کیفیت طاری ہوگی، کیا اس کے اوپر ایسی کیفیت طاری ہو گئی ہے کہ وہ حرام کو کھا سکے. یہ فیصلہ اس نے خود کرنا ہے. دنیا کو کوئی مفتی بتا نہیں سکتا کہ آپ جو ہے اس حالت میں مری ہوئی مرغی کھا لیں یا نہ کھائیں. یہ تو آپ نے خود فیصلہ کرنا ہے. تو جس صورت میں مری ہوئی مرغی کھانا کی اجازت ہو سکتی ہے، ظاہر ہے اس صورت میں سود کھانے کی اجازت ہو سکتی ہے. اور تو لوگ اس کو اس طرح سمجھتے نہیں ہیں، وہ رزق حرام کو اور حرام گوشت کو علیحدہ علیحدہ کنسیڈر کرتے ہیں. حالانکہ حرام گوشت ہو یا رزق حرام ہو، سود کا مال ہو، رشوت کا مال ہو، وہ سب حرام ہے. وہ اسی معنوں میں آتا ہے، وہ آپ اسی صورت میں کھا سکتے ہیں جب آپ حد سے زیادہ مجبور ہو جائیں. اور اگر کسی کو، جب وہ لوگ سوال پوچھنے آتے ہیں کہ وہ جی ہمارے جاننے والی ایک بیوہ ہے، پہلے تو ان کو یہ سوال اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ اگر کوئی جاننے والی بیوہ ہے اور اس کی یہ حالت ہے کہ وہ مجبور ہو گئی ہے حرام کھانے پہ، آپ کے وہ جاننے والی ہے، تو آپ کو اپنے آپ سے بھی تو کوئی سوال کرنا چاہیے کہ آپ خود کس منہ سے اللہ کے سامنے جائیں گے کہ ہمارے جاننے والا اتنا مجبور تھا بھوک کے ماروں کہ وہ حرام کھا رہا تھا، ہم دیکھ رہے تھے، بلکہ اس کے لیے فتوے لا لا کے اس کو دے رہے تھے، ہاں کوئی بات نہیں، کوئی بات نہیں، تم حرام کھا لو، کوئی مسئلہ نہیں. تو اپنی ذمہ داری معاشرے کو، اس معاشرے کو سوچنا چاہیے جہاں پہ ایسے مجبور اور لاچار لوگ ہوں جو حرام کھانے پر، سود کھانے پر، چاہے وہ حرام مری ہوئی مرغیاں ہو، چاہے وہ حرام سود ہو، وہ کھانے میں مجبور ہو جائے. تو پہلے تو معاشرے کو یہ سوچنا چاہیے کہ وہ جا کے اپنے رب کے سامنے کیا جواب دے گا. دوسری بات، اگر فرض کو مجبور ہو گئی یا خاتون یا کوئی بھی بے کس مجبور معذور، تو پھر وہ اتنا ہی سود کھا سکتا ہے جس میں اشتہا نہ ہو، جس میں وہ آسائشیں نہ پوری کرو، اپنی بالکل ضروریات بالکل اپنی زندگی بچانے کے اوپر ہو، اور اس کے اندر وہ حد سے بڑھنے کی خواہش نہ ہو. انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل به لغیر اللہ فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیہ ان اللہ غفور رحیم. اس نے تو بس حرام ٹھہرایا ہے تمہارے اوپر مردار خون، سور کا گوشت اور غیر اللہ کے نام کا ذبیحہ. اس پر بھی جو مجبور ہو جائے اور وہ خواہش مند اور حد سے آگے بڑھنے والا نہ ہو تو اس کے لیے کوئی گناہ نہیں. بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا، رحم فرمانے والا ہے. اس میں ایک اور کوشچن، کیونکہ اس میں کچھ ہمارے دوست ہیں وہ پاکستان سے باہر بھی رہتے ہیں اور غیر مسلم ملکوں میں بھی رہتے ہیں، تو وہاں پہ جنرلی ایک ان کو بتایا جاتا ہے کہ دیکھیں جی اس آیت میں تو یہ کہا گیا کہ جو غیر اللہ کے نام پہ ذبیحہ ہے وہ حرام ہے. وہ ذبیحہ جو اللہ کا نام لے کے، یعنی جس میں نہ غیر اللہ کا نام لیا گیا اور نہ اللہ کا نام لیا گیا، اس کے تو حرام ہونے کی یہاں بات نہیں ہے. اور اس سے بہت سارے لوگ کنفیوز ہوتے ہیں، تو اس کا میں آپ کو صرف ایک تھوڑا سا ایکسپلین کر دوں. پہلی تو بات یہ ہے کہ اس آیت میں تو یہی الفاظ ہے کہ غیر اللہ کا نام کا ذبیحہ حرام ہے، لیکن سورہ انعام میں آیت نمبر 121 میں یہ واضح الفاظ میں ہے وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اور مت کھاؤ اس میں سے جس پر نہیں پڑھا گیا اللہ کا نام، یعنی جس کو ذبح کرتے وقت اللہ کا نام نہیں لیا گیا اس کو مت کھاؤ. کیونکہ یہ جان جو ہے نا، ہر جان میں ایک حرمت ہے، ہر جان محترم ہے، چاہے وہ جانور کی جان ہو. تو جب ہم کسی جانور کو اپنے غذا کے طور پر ذبح کرتے ہیں، اس کی جان لیتے ہیں، تو اس کا طریقہ کار یہی ہے کہ ہم اس پر اللہ کا نام پڑھتے ہیں، اللہ کے نام سے وہ ہمارے لیے حلال ہوتا ہے.
اور تب ہم اس کو کھا سکتے. جب تک ہم اس کا نام اللہ کا نہیں لیں گے تب تک وہ ہمارے لیے حلال نہیں ہوگا. وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ، اور یہ تو فسق ہے. وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيَعْفُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ، اور یہ شیطان ہے نا وہ اپنے سرگوشیاں کرتے ہیں اپنے ساتھیوں کو، لِيُجَادِلُوكُمْ، تاکہ وہ تم سے ان چیزوں میں بحث کریں جھگڑے کریں. وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ، اور اگر تم ان کی پیروی کرو گے تو تم مشرک ہو جاؤ گے، اس لیے کہ اللہ نے حرام کر دی وہ چیز جس پہ اللہ کا نام نہیں لیا گیا، اور تم کسی شیطان کی باتوں میں آ کے اس کو حلال کرو گے تو پھر تم مشرک ہو جاؤ گے. اچھا، اس کے اندر بھی کچھ لوگوں نے پھر یہ کہا کہ جی ہمارے تو مولوی صاحب نے فتویٰ دیا ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے کھا لیں اگر آپ کو یہ ہے کہ ٹھیک ہے. تو یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ یہ دیکھیں یہ نام لیا جاتا ہے جب جانور کو ذبح کیا جاتا ہے، اس وقت اللہ کا نام لینا ضروری ہے. تو مثلا جو یہودی ہیں، کوشر اگر میٹ ہے تو آپ بالکل کھا سکتے ہیں کیونکہ یہودی بھی ذبح کرتے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں. اگر ہمیں غلطی لگ رہی ہو، کنفیوژن ہو رہی ہو کہ پتہ نہیں اس نے لیا کہ نہیں لیا اور ہے کوشر، تو آپ پھر بسم اللہ پڑھ لیں، کوئی بات نہیں. اور شک اپنی دل کی تسلی کے لیے بیسیکلی وہ ہے. اور اس کے لیے بھی نا ایک وہ حدیث سے ریفرنس لیتے ہیں اور حدیث کو بھی سمجھنا چاہیے کہ حضرت عائشہ ام المومنین رضی اللہ عنہا سے یہ روایت ہے کہ انا قوم، کہ کچھ لوگ تھے، قالو انہوں نے کہا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان قوم یاتون بلحم، انہوں نے کہا جی ہمارے پاس نا کچھ لوگ گوشت لاتے ہیں، لا ندری ذکر اسم اللہ علیہ، اور ہمیں یہ نہیں پتا ہوتا کہ انہوں نے اس پر اللہ کا نام لیا ہے لا یا نہیں لیا. تو قال سمو انتم وکلوا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ تم پڑھ لو، تم لے لو اس کا نام اور کھا لو، یعنی تم بسم اللہ پڑھ کے کھا لو. اور پھر حضرت عائشہ یہ فرماتی ہیں وہ کانو حدیث عہد بالکفر، یعنی یہ اس وقت کی بات ہے جب ابھی یہ حدیث کا مطلب ہوتا ہے نئی چیز، یعنی ابھی نیا نیا تھے، یعنی وہ لوگ نو مسلم تھے. تو اس حدیث سے جو چیز سمجھ آتی ہے، جو ایٹ لیسٹ میری انڈرسٹینڈنگ ہے، کہ اگر کوئی لوگ نو مسلم ہیں تو ظاہر سی بات ہے وہ اب انہوں نے نیا نیا اسلام میں داخل ہوئے ہیں، تو ان کے متعلق شک پڑ سکتا ہے کہ پتہ نہیں انہوں نے بسم اللہ پڑھی ہے کہ نہیں پڑھی. جیسے ہمیں بعض اوقات شک ہو جاتا ہے کہ اچھا جی یہ وہ فلاں مرغی والا جو ہے نا وہ ایکچولی عیسائی ہے، اور وہ پتہ نہیں اللہ کا نام لینا ہے، عیسائی بھی اللہ کا نام لے، اس کا ذبیحہ ہمارے لیے حلال ہے ویسے، تو وہ ذبح تو ہم نے کرتے دیکھ لیا، ہمیں شک ہے کہ پتہ نہیں بسم اللہ پڑھی کہ نہیں پڑھی. تو ایسے ہی بے شک اگر دل میں شک پیدا ہو رہا نا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان چیزوں میں ہمیشہ یہ تعلیم فرماتے ہیں کہ وہم مت کرو، وہم میں مت پڑھو، اور تمہیں شک ہو رہا ہے بسم اللہ پڑھ لو اور کھا لو، بات ختم. تو یہ اس پرٹیکولر کیس میں کہ ایک جہاں آپ کو نارمل معلوم ہے کہ لوگ بسم اللہ پڑھتے ہیں ذبیحہ کرتے وقت، آپ کو شک پڑ گیا آپ بسم اللہ، جب آپ کو پکا پتا ہے کہ انہوں نے ذبح کرتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی ہے، وہاں پر اس حدیث کی اپلیکیشن کا مطلب میری انڈرسٹینڈنگ میں نہیں ہو سکتی. تو یہاں پہ جی اس کو ختم کرتے ہیں، اگر کوئی کوشچن کرنا چاہتے ہیں تو وہ کوشچن کرتے ہیں. ایوب سلیمی جی، میں ضمنی سوال ہے، آپ نے اسلامک بینک کی بات کی تھی، تو اس میں کافی کوشش کے باوجود بھی کنفیوژن دور نہیں ہوئی. آپ جو ہمارے ہاں جو موجودہ کچھ بینک جن کا کہا جاتا ہے کہ یہ اسلامک ہیں، عثمانی صاحب کا بھی اس کے اوپر فتویٰ ہے، لیکن اس کی ڈیٹیل مجھے آج تک سمجھ نہیں. اگر آپ کو اس کے بارے میں تھوڑا ہے تو مختصر اس کا جواب دیں پلیز. دیکھیں مختصر جواب تو اس کا یہ کہ میں نے وہ اسلامک بینکنگ کے اوپر کافی غور کیا ہے، مجھے تو وہ بالکل غلط لگا، مجھے صحیح نہیں لگا، اور میں نے پچھلی بار میں ایک دفعہ شیئر بھی کیا تھا. تو آپ فاروق صاحب سے بے شک اگر آپ فاروق صاحب کے ریفرنس سے آئے ہیں تو آپ ان سے لے لیجیے گا، ورنہ آپ مجھے اپنا گروپ میں کر دیجیے گا اپنا نمبر، تو اس میں میں دوبارہ وہ اسلم شیخ صاحب، شیخ صاحب ہیں ہمارے عسکری لیول سے، شاہد نثار صاحب، ٹھیک ہے. تو وہ جی شاید شاہد نثار صاحب جی شاہد نثار صاحب کو میں انشاءاللہ لنک بھیج دوں گا، اس میں ایک رائٹ اپ بھی ہے، اور میں نے ایک دفعہ اس کے اوپر ٹاک بھی کی تھی، وہ یوٹیوب پہ اویلیبل ہے. امید ہے وہ دیکھ کے آپ کو سمجھ لگ جائے گی، اور پھر جہاں آپ کا دل مطمئن ہو وہ فیصلہ کر لیجیے. بس جی آج تک دل مطمئن ہوا نہیں، اس لیے پوچھا سوال آپ سے. مطلب وہ تو بہت آسان ہے، دل مطمئن ہو تو وہ مت کریں. میرا ذاتی تو انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ صحیح نہیں ہے. اگر اس کی ڈیٹیل سمجھنا چاہتے ہیں تو رائٹ اپ میں انشاءاللہ بھیج. میرا ایک سوال ہے کہ آپ نے کہا کہ عقل کا استعمال کرنا چاہیے، بالکل صحیح ہے، اللہ تعالیٰ بھی ہم سے کہتا ہے کہ عقل کا استعمال کرنا چاہیے، مگر کچھ پریکٹسز ایسی ہیں جس میں آپ کیا ریزن کریں گے؟ آپ سے کہا گیا کہ آپ صفا مروہ پہ دوڑے چلے جائیں، ادھر سے ادھر آپ دوڑے چلے جا رہے ہیں. آپ سے
کئی ایسی پریکٹسز ایسی ہوتی ہیں جس میں ریزننگ نہیں ہوتی, بس اللہ تعالیٰ کا حکم ہوتا ہے کہ وہ احکامات جو ہے وہ ڈومینیٹ کر جاتے ہیں عقل پہ. عقل کا استعمال ایک حد تک تو ضروری ہے. جیسے ابھی آپ نے اسلامک بینکنگ کی بات کی, وہاں میں آپ سے پورا ایگری کرتا ہوں کہ وہاں پر جو ہے عقل جو ہے ساتھ نہیں دیتی جو نظام جس طرح امپلیمنٹ ہوا ہے. تو کیا ہر جگہ عقل جو ہے اب آپ اس کو ریزننگ کرنے بیٹھ جائیں گے کہ یہ جو احکامات ہیں یہ صحیح ہے؟ جیسے ابھی آپ نے بتایا کہ لحم الخنزیر منع ہے, اب کھانے والے دنیا میں کھاتے ہیں, اب ہم بیٹھ کے اس میں ریزن ڈھونڈیں تو ڈھونڈ تو سکتے ہیں, مگر ایک کامن مین جو ہے اس کے لیے پاسبل نہیں ہے کہ وہ بیٹھ کے اس کی ریزننگ کرے, اور وہ بس اس کے لیے تو ایک حکم آ گیا بس سود کا حکم آ گیا. اب آپ یہ کہیں کہ جی ایکسپلائٹیشن ہے یا جو یہ سب چیزیں, تو یہ میں کہہ رہا ہوں کہ ہر حکم کو بیٹھ کے اگر ہم وے کرنے لگیں کہ یہ صحیح ہے یا اس میں عقل کا ساتھ دے رہی یا نہیں دے رہی, تو اس میں آپ کی اوپینین چاہوں گا. دیکھیں جی, میرے خیال میں شاید میں صحیح سے ایکسپلین نہیں کر پایا. عقل کا استعمال آپ نے بنیادی طور پہ کیوں کرنا ہے؟ آپ نے عقل کا استعمال یہ کرنا ہے یہ جاننے اور یہ سمجھنے کے لیے کہ کیا قرآن اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے, کیا اللہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے یا نہیں ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں یا نہیں ہے. ایک تو آپ نے یہاں پہ عقل کا استعمال کرنا ہے. جب یہ آپ نے عقل کا استعمال کر کے سمجھ لیا کہ اللہ ہمارا خالق ہے, حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے آخری پیغمبر ہیں, قرآن اس کی آخری محفوظ کتاب ہے, تو اب یہ طے ہو گیا. اب وہ کتاب آپ کو جو بھی حکم دے گی, اب اس کے حکم کو ماننے کے لیے عقل کے استعمال کی ضرورت نہیں ہے. اس میں لکھا گیا ہے لحم الخنزیر, بات ختم. اب آپ نے اللہ کو اپنا رب اور نبی کی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا رسول مانا ہے. اس کا مطلب ہے آپ نے یہ مان لیا کہ خنزیر کا گوشت حرام ہے. اس کی لاجیکل انٹرپریٹیشن کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے. ہاں, اب کیا ہوگا کہ اب لحم الخنزیر حرام ہے, تو آپ یہ اتنی عقل استعمال کریں کہ خنزیر کا مطلب کیا ہے, تو آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ خنزیر کا مطلب وہی ہے جو انگریزی میں بیکن ہوتا ہے یا اردو میں سور ہوتا ہے, تو یہ خنزیر ہوتا ہے. زیادہ زیادہ یہ جاننے کے لیے بس. اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے تو آپ نے عقل سے یہ جاننا ہے کہ وہ حدیث اتھینٹک ہے یا نہیں ہے. وہ لوگوں نے ہمارے لیے محنت کر کے کام کر دیا ہے, آپ نے احتیاطاً ایک دو آپ چیک کر لینا ہے. اب حدیث مل گئی, اب حدیث سے اگر کوئی حکم کلیئر نہیں ہے تو کلیئر حکم جو نہ ہو اس کو سمجھنے کے لیے پھر عقل استعمال کرنا چاہیے. اچھا سر, ایک تو وہ چیزیں جن پہ غیر اللہ کا نام لیا, اللہ کے علاوہ کسی کا نام لیا گیا, وہ تو حرام ہے. اور کچھ ہمارے معاشرے کے اندر بدعات رائج ہیں اور وہ لوگ ان بدعات کے حوالے سے لوگ چیزیں تقسیم کرتے ہیں, تو کیا وہ بھی حرام ہیں یا ان کے بارے میں آپ کی کیا رائے؟ وہ پھر ڈیپینڈ کرے گا کہ وہ بدعت جو ہے اس میں انڈر لائنگ کیا ریزن ہے. اگر نہیں ہے ریزن تو ہم حسن ظن رکھتے ہوئے کھا لیں. مثلاً اگر کسی نے کہا کہ جی ہم نے یہ اس لیے بانٹ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے گا, یا ہمارا بچہ پیدا ہوا ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ اس کا صدقہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ راضی ہو, ہم غریبوں کو کھانا کھلا رہے ہیں. ایک تو ایکچولی غریبوں کو کھانا کھلانا تو بدعت ہے ہی نہیں, کیونکہ عقیقہ بھی اور نکاح کا ولیمہ بھی ہوتا ہی غریبوں کے لیے بنیادی طور پہ. ہمارے یہاں انفارچونیٹلی اس کو غلط استعمال کیا جاتا ہے اور امیروں کو کھلا کے ہم فارغ ہو جاتے ہیں ولیمہ, تو وہ تو ہوتا ہی غریبوں کے لیے. تو خوشی کے موقع پہ کسی غریب کو کھانا کھلانا تو ویسے ہی جائز ہے. ہاں, اب آپ کے یہاں مرگ پہ چلے گئے اور وہاں پہ کوئی کھانا کھلا رہا ہے تو انڈر لائنگ ریزن یہ ہے کہ باجی برادری کا رواج ہے تو وہ حرام ہی ہو جائے گا. لیکن اگر آپ کو کوئی کھانا کھلا رہا ہے کہ جی ہم نے کھانا فلاں دن اس لیے آپ کو کھلایا کہ فلاں بزرگ کی روح ہم سے خوش ہوگی اور پھر اس بزرگ کی روح ہمارے کسی کام آئے گی, وہ شرک ہے, وہ حرام ہے. تو اگر آپ کو انڈر لائنگ ریزن کلیئر ہے تب ٹھیک ہے, نہیں ہے تو حسن ظن رکھتے ہوئے جنرلی آپ کھا سکتے ہیں. کیٹیگوریکلی اگر غلط چیز ہو یا شک زیادہ پڑا ہو تو پھر احتیاط کرنی چاہیے, کیونکہ یہ چیز بہت ڈینجرس ہے. رضوان صاحب, میرے ضمن مختصر سے 2 کویسچن ہیں. جی, میں کیونکہ یونیورسٹی میں پڑھاتا ہوں, میں اسلام آباد سے بلانگ کرتا ہوں, آج میری پہلی شرکت ہے. تو بہت سارے جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں وہ چائنا سے پی ایچ ڈی کر کے آئے, تو کبھی بیٹھے ہوئے جب ڈسکشن ہو نا جی, تو وہ اسنیک کا ذکر ہوتا ہے کھانے کے مختلف ریسٹورینٹ پہ جب یہ جاتے ہیں, اور اسی طرح اور بھی فراگز ہوں کہ جی وہ ہوں, تو بیٹھے ہوئے فورم پہ جب ان کو تھوڑی سی بات کی جائے تو وہ اس کو جو ہے نا وہ حرام نہیں سمجھتے. ایک تو اس کی تھوڑی سی وضاحت فرما دے, اور دوسرا یہ ہے کہ ہمارے یہاں پر ظاہر ہے کہ جو ریٹائرڈ ہونے والے یا ریٹائرڈ ہوئے ہیں ان کے لیے بعض مصروفیات کی وجہ سے
انہیں یہ فیسلٹی نہیں ہوتی کہ وہ فائنینشلی کس طرح اپنے آپ کو کوپ اپ کریں. تو یہ نیشنل سیونگ سینٹر جو ہے یہ کس حد تک اپنے آپ کو یہ مناسب ہم اس کو خیال کریں کہ یہ یہاں پر اگر کوئی انویسٹمنٹ کرے جو ریٹائری ہے, آپ اس بارے میں تھوڑی سی ذرا روشنی ڈالیے گا. جی, جہاں تک میری انڈرسٹینڈنگ ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ ہوتے ہیں یہ کلیئرلی سود ہوتے ہیں, اور میری انڈرسٹینڈنگ کے حساب سے یہ قطعاً حرام ہے. اب اگر کسی کو استرار کی کیفیت پیدا ہو گئی تو وہ اس کا ذاتی فیصلہ اور اس کو خود سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری یہ ہے کہ جو وہ فراک کو یا سنیک کو, سنیک کے متعلق کچھ فقہ ہیں جو اس کو حلال سمجھتے ہیں, زیادہ تر اسے حرام سمجھتے ہیں. مینڈک کو بھی میرے خیال ہے جنرلی حرام ہی سمجھا جاتا ہے, شاید کچھ حلال بھی سمجھتے ہوں. وہ پھر نا مختلف لوگوں کی مختلف انٹرپریٹیشن ہے. جو میری ذاتی انڈرسٹینڈنگ ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو مویشی کی قسم کے جانور ہوتے ہیں نا, گائیں, بکری, بھیڑ وغیرہ, اور جو پرندے ہوتے ہیں یہ سادہ سادہ حلال ہوتے ہیں. پرندوں سے بھی مراد جو دانہ دنکا کھانے والے پرندے, وہ جو گوشت خور چیزیں ہوتی ہیں, چاہے وہ اس طرح وحشی پرندے ہوں جیسے چیل وغیرہ ہوتی ہے جو مردار کھاتے ہیں, کبے ہوتے ہیں, یا وہ ہوں جیسے بھیڑیے اور شیر وغیرہ, یہ تو حلال نہیں ہے. مینڈک کے متعلق سچی بات ہے کہ مجھے خود سے ہی پتہ نہیں ہے. بہتر یہ ہے کہ اس میں احتیاط کر لی جائے. اتنی مجبوری ہے کہ ویسے ہی ہمیں تو نیچرلی کراہت آتی ہے کہ ہم مینڈک کھانا شروع کر. تو سانپ بھی کچھ لوگ اس کو حلال سمجھتے ہیں. سانپ کے متعلق بھی آنیسٹلی اسپیکنگ کو رائے دینی مشکل ہے. میں پرسنلی ہوں گا تو میں تو احتیاط ہی کروں گا جب ایک سادہ سیدھا چیزیں معلوم ہے. اور پلس اگر وہاں سانپ یا مینڈک بھی کھاتے ہیں چائنا میں, تو ان کو کون سا انہوں نے ذبح کر کے حلال کیا ہوتا ہے, ان کے اوپر کون سا ذبح کرتے ہوئے اللہ کا نام پڑا ہوتا ہے, تو اس سینس میں تو وہ حرام ہے ہی ہے. اس لیے ادھر تو احتیاطی کرنی چاہیے. مطلب وہاں جا کے تو آپ گائیں اور مرغی بھی نہیں کھا سکتے چائنا کے اندر اگر کوئی نان مسلم ریسٹورینٹ ہے. وہ تو مسلمان, اور مسلمان ریسٹورینٹ میں اگر آپ جائیں گے تو وہ آپ کو سانپ اور مینڈک نہیں کھلائیں گے, چاہے آپ چائنا میں بھی چلے گئے. تو یہ جو دوسرا کویشچن تھا اس کی ذرا اور وضاحت کر دیں کہ اگر کوئی ریٹائرڈ ہونے والا یا ہو چکا ہو تو وہ اپنی سورس آف انکم کو کس طرح پھر کرے, جبکہ پتہ ہے کہ اگر اس کی ڈیوٹی ختم ہو گئی ہے اور وہ چاہے گا کہ میرے گھر کے بھی بہت سارے معمولات ہیں, میری رسپانسبلٹی ہے, تو اس صورت میں پھر آپ ذرا گائیڈ کیجئے گا کہ اس کو کس طرح ان چیزوں کو جو ہے نا وہ اسے مکمل کیا جائے, گھر کی رسپانسبلٹی کو پورا کیا جائے. وہ گھر کی رسپانسبلٹی کے لیے خیر بہت سارے طریقے ہو سکتے ہوتے ہیں, اور سچویشن بھی ہو سکتا ہے آزمائش آ جائے, اس کے لیے مشکل ہو جائے. وہ یہ بھی کر سکتا ہے کہ جتنے پیسے بچ گئے ہیں اس کو کسی ایسے قابل اعتماد جاننے والے کے ساتھ نفع نقصان کی بنیاد پہ کسی کاروبار میں لگا دے. کوئی اگر اتنے پیسے ہوں کہ اس سے کوئی پراپرٹی لے کے کرائے پہ چڑھائی جا سکتی ہے تو اس کو کرائے پہ چڑھا دے تاکہ اس کا کچھ نہ کچھ کرایہ آتا رہے, اور پھر تھوڑی بہت تنگی ترشی میں گزارا کرے, یا انہی پیسوں کو رکھ کے اور کرنٹ اکاؤنٹ میں رکھ کے اور ان کو ہر مہینے تھوڑا تھوڑا استعمال کرتا رہے جتنی اس کی زندگی باقی ہے, اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ اس کو اور وسیلہ بنائے, یا ریٹائر ہونے کے بعد بھی ایفرٹ کرتے ہیں. دیکھیں یہ ایک مختلف سوال ہے کہ ایک آدمی ریٹائر ہو گیا اس کے بعد اور کوئی اس کو نظر نہیں آ رہا وسیلہ, تو اس کا کیا جواب ہے؟ وہ اس ہر انسان نے اپنی سچویشن کے حساب سے ایفرٹ کرنی ہے. اور یہ ایک مختلف سوال ہے کہ نیشنل سیونگ سرٹیفکیٹ ہے حرام ہے حلال ہے, وہ حرام ہے. اب وہ بالکل مجبور ہو جائے اور اس کو تھوڑا بہت اس کے اوپر سود استعمال کرنا پڑے, اس کا فیصلہ اس نے خود کرنا ہے. اگر وہ اتنا مجبور نہیں ہے اور اس کے لیے مختلف آپشن ہیں یا کم آپشن ہیں, کیا ہے وہ تو ایسے ہی ہے جیسے انسان بے روزگار ہو جاتا ہے, کوئی جوانی میں بھی بے روزگار ہو جاتا ہے ٹیمپریریلی, اور یہ کورونا کے بہت سارے لوگ بے روزگار ہوئے ہیں. اب ان میں سوال پیدا ہوتے ہیں کیسے کریں, تو ظاہر سی بات ہے وہ ہر انسان کے لیے اس کی سچویشن کے حساب سے جو بھی اللہ تعالیٰ اس کے لیے راستہ نکالے وہی بہتر سولوشن ہوگا. اس کے مطلب آپ کو کوئی دوسرا بتا نہیں سکتا ہے سچ. شکریہ جی. السلام علیکم, میاں اشرف سے وعلیکم السلام. بول رہا ہوں جی. وہ جو ختم دلاتے ہیں 11 ہاں وہ جی, کہتے ہیں 11ویں شریف کا ختم ہے جی, تو اس میں آپ کی کیا رائے ہے؟ اچھا مجھے آنیسٹلی اس کا پتہ نہیں ہے. نیت تو اللہ کے نام پہ ہوتی ہے. اچھا اگر آپ ان سے پوچھ لیں جو 11ویں شریف کا ختم کھلا کے آپ کو دے رہے ہیں نا, ان سے پوچھ لیں کہ اس کا کیا مقصد ہے. تو اگر وہ کہیں گے جی اس لیے کہ بس اللہ تعالیٰ خوش ہو, بس ہم نے ایک دن بنا لیا, تو چلو وہ دن تو بدعت ہو سکتی ہے, لیکن اگر اللہ کے لیے دے رہے ہیں تو بس ٹھیک ہے. اور اگر وہ کہیں گے جی ہم اس لیے دے رہے ہیں کہ فلاں پیر خوش ہو جائیں گے, اور وہ پیر پھر اللہ کے ہماری سفارش کریں گے, یا ہمیں پیر خوش کرنے والی بات نہیں ہے.
वो अल्लाह के नाम ये रखा है 11वीं का खत्म, जैसे चलिए इसमें है वो नहीं, यानी 40वां तो देखें लोग करते इसमें हैं मुर्दे में की वो कुरान पढ़ा जाता है। 40वें में और 11वीं शरीफ में फर्क है। 40वां लोग करते हैं कि मुर्दा फोत हो गया है बिदअत, लेकिन उसकी रूह को सवाब पहुंचाने के लिए कि अल्लाह खुश हो जाए, मुर्दे को माफ कर दे, वो तो उसके करते हैं। 11वीं शरीफ हो सकती है किसी बुजुर्ग के नाम पे ऊपर हो कि जी फलां बुजुर्ग हैं, उनकी 11वीं हम मनाते हैं। इसकी डिटेल जो आपको दे रहा है 11वीं शरीफ का चीज, उससे पूछ लें कि वो किस नीयत से दे रहा है। वो अगर उसकी नीयत अल्लाह की खातिर है तो बस वो हलाल है, और अगर किसी बुजुर्ग की खातिर है तो फिर वो हलाल नहीं।